یا فتاح یا فتاح یا فتاح برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر اپنی وہی بات میں دہراؤں گا کہ یہ ارادہ اور یہ عزم مصمم کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کورس کو ابتدا سے آخر تک ہم پورا سماعت کریں گے، اور جو چیزیں ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا انہیں یاد بھی کریں گے۔ 1 گھنٹہ 15 منٹ کی ہماری کلاس ہوگی۔ آخری کے 15 منٹ جو ہے وہ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں ٹاپک سے ریلیٹڈ تو آپ سوال جواب بھی ضرور کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ پہلا پیج کھولیں گے تو آپ کو ایک ہیڈنگ نظر آئے گی جس میں لکھا ہوا ہے ایمان اور اسلام۔ ہم کئی دفعہ یہ سنتے ہیں کہ ایمان اسلام، ایمان اسلام، ایمان اسلام۔ کچھ لوگ ایمان کو الگ سمجھتے ہیں، اسلام کو الگ سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اسلام اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے۔ لیکن علماء نے، محدثین نے فرمایا کہ یہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں، یہ الفاظ مترادف ہیں۔ یعنی جیسے والد کہا جائے، ابو کہا جائے تو معنی ایک ہی ہے، مراد ایک ہی ہے، الفاظ بس مختلف ہیں۔ اسی طرح امی کہا جائے یا والدہ کہا جائے تو معنی مراد ایک ہی ہے لیکن الفاظ مختلف ہیں۔ سیم اسی طرح ایمان اور اسلام نام دو مختلف ہیں لیکن مراد اس سے ایک ہی ہے۔ صوفیہ نے اس کا ایک اور معنی بیان کیا، انہوں نے کہا کہ جو باعمل ہے اسے مومن کہیں گے اور جو بے عمل ہے اسے مسلم کہیں گے۔ لیکن محدثین کے نزدیک یہ بات طے شدہ ہے کہ مومن اور مسلمان الفاظ دو مختلف ہیں لیکن مراد اس سے ایک ہی ہے۔ اب یہاں ہمارے بھائی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے، آپ تمام ہی احباب توجہ سے سنیں۔ اچھا، کچھ باتیں یا کچھ چیزیں میں بورڈ پر جو ہے وہ بتاؤں یا لکھواؤں تو آپ اگر پینسل ہو تو پینسل بھی آپ کو مل سکتی ہے، آپ اسے نوٹ بھی ضرور کر لیں، کیونکہ جب ہمارا امتحان آئے گا نا تو جو نوٹ آپ کے پاس ہے وہ تو ہے، اس کے علاوہ جو بورڈ پر اگر کچھ چیزیں بتائی گئی ہوں گی تو پھر وہ بھی آپ سے انشاءاللہ تبارک و تعالی پوچھی جائیں گی۔ جزاک اللہ۔ جی سنبے شروع کریں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز تھوڑا سا قریب کریں۔ مومن اور مسلمان بندے کے لیے 6 باتوں پر ایمان رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ یعنی مومن اور مسلمان ہونے کے لیے 6 چیزیں ایسی ہیں جن پر ایمان ہوگا تو ہی مومن اور مسلمان کہلائے گا۔ 6 باتیں کون کون سی ہیں؟ پڑھیے۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرت یعنی قیامت کے دن پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا۔ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1 اللہ عز و جل پر ایمان لے کر آنا، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان لے کر آنا، نمبر 3 کتابوں پر ایمان لے کر آنا، نمبر 4 رسولوں پر ایمان لے کر آنا، نمبر 5 قیامت کے دن پر ایمان لے کر آنا، اور نمبر 6 تقدیر پر ایمان لے کر آنا۔ کوئی مسلمان اسلام میں داخل ہو ہی اس وقت سکتا ہے جب وہ ان 6 چیزوں پر ایمان رکھے۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ اس کے بعد فرشتوں پر ایمان رکھنا، اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ آگے کلاسوں میں پڑھیں گے، لیکن ابھی ابتداً ایک تمہید کے طور پہ آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لے کر آنا، رسولوں پر ایمان لے کر آنا، قیامت پر اور تقدیر پر ایمان لے کر آنا۔ جب ایک بندہ مومن ان 6 چیزوں پر ایمان لے کر آ گیا، اب وہ مسلمان ہو گیا، اس کا دل ایمان کے نور سے روشن اور منور ہو گیا۔ اب ایمان تو لے آیا، دل میں ایمان کا نور بھی آ گیا، اب ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ دوسری چیز ہے اعمال۔ ایمان کا حصہ مکمل ہے، اب اعمال کی طرف اس نے آنا ہے۔ جب اعمال کی طرف آنا ہے تو وہ کون سے اعمال ہیں جس کی بنیاد، اسلام کی بنیاد جن پر رکھی گئی ہے؟ آگے پڑھیے جو شخص ان 6 باتوں
جو شخص ان 6 باتوں پر ایمان لے آتا ہے اسے مومن اور مسلمان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جو شخص ان 6 باتوں پر ایمان لے آیا اسے مومن بھی کہتے ہیں، اسے مسلمان بھی کہتے ہیں۔ آگے مسلمان ہونے کے بعد اسلام کی 5 بنیادی باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب جب ایمان لے آیا، اسلام لے آیا، تو اسلام لانے کے بعد 5 وہ چیزیں ہیں کہ جسے اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا، جس پر ایک مسلمان کا عمل کرنا لازمی ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ ان 5 بنیادی باتوں کو ارکان اسلام یعنی اسلام کے ستون کہتے ہیں۔ ان 5 بنیادی باتوں کو کیا کہتے ہیں؟ باواز بلند بولے، کیا کہتے ہیں؟ اسلامی ستون۔ اسلامی ستون اور ارکان اسلام بھی کہتے ہیں۔ جی آگے آگے۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے۔ اب ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے، دل ایمان کے نور سے روشن اور منور ہو گیا، اب اعمال کی طرف آگے بڑھیں گے۔ 5 ایسی باتیں ہیں جنہیں ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر رکھی گئی، کہا سب سے پہلی چیز کلمہ طیبہ، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نبی ماننا، کیونکہ کلمہ طیبہ پڑھے گا تبھی اسلام میں داخل ہوگا۔ اب اسلام میں آ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول مان لیا، نبی مان لیا، اسی میں ختم نبوت بھی آ جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اس بات پر بھی یقین ہونا۔ اب اس بات پر یقین ہو گیا، اس کے بعد جو سب سے بنیادی چیز جسے اسلام نے ذکر کی، سب سے پہلے جس کے بارے میں کل بروز قیامت سوال کیا جائے گا، اور اسلام نے سب سے زیادہ تاکید جس بارے میں دی ہے، قرآن مجید و فرقان حمید میں متعدد بار اس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ چیز کون سی ہے؟ فرمایا گیا وہ چیز نماز ہے۔ نماز وہ عظیم فریضہ ہے کہ فرمایا گیا ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، اب نماز پڑھو۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں بار بار اس کا ذکر کیا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آقا نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، اللہ کا فضل ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ہم نعتیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن نعتیں پڑھنا بہت اچھی بات، لیکن اگر ایک مسلمان، ایک بندہ مومن، ایک حضور کا عاشق نماز کو چھوڑ دے تو یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، جبکہ حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی۔ تو نماز کا حکم سب سے زیادہ قرآن مجید و فرقان حمید میں آیا، اور کل بروز قیامت اعمال میں اگر سب سے پہلے کسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ کون سا عمل ہے کہ سب سے پہلے کل بروز قیامت جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو فرمایا وہ نماز ہے۔ اس کے بعد اور بھی دیگر چیزیں ہیں، جی کون سی پڑھیں گے؟ زکوٰۃ ادا کرنا نمبر 3 پر ہے، 4 پر ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور 5واں ارکان حج کرنا۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا، حج اور روزے۔ اچھا، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ہمارا اس سے تعلق ہوتا ہے، حج سال میں ایک دفعہ ہے، ماہ رمضان کے روزے سال میں ایک دفعہ ہے، ان سے تو ہمارا تعلق سال میں ایک دفعہ پڑا کرتا ہے، لیکن نماز ایسا معاملہ ہے کہ جس سے روز ایک بندہ مومن اس میں ملوث ہے، روز ایک بندہ مومن اس میں خود کو مصروف رکھتا ہے، روز اسے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، اور اگر نماز ہی صحیح معنوں میں ادا نہیں ہو تو پھر انسان ایمان کے نور اور اس مبارک روشنی سے بھی محروم ہو جایا کرتا ہے۔ آگے اب ہم نماز سے متعلق چند باتیں ضروری سماعت کرتے ہیں، پہلے کچھ نماز کی فضیلت اور اس کے بارے میں سماعت کرتے ہیں۔ جی، نماز کی اہمیت۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات درج ذیل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید و فرقان حمید میں کثرت سے نماز کا ذکر کیا گیا، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ غور کریں، جہاں نماز کا ذکر کیا گیا وہاں آگے یہ بات فرمائی گئی کہ مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، پھر اسی کی تشریح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث طیبہ میں ذکر کی۔ حضور نے فرمایا ایک مسلمان، ایک بندہ مومن
اور ایک کافر کے درمیان، کہا اگر کوئی فرق ہے نا تو وہ فرق نماز کا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یعنی ایک بندہ مومن وہ ہے جو نماز کی فکر کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک بندہ مومن وہ ہے جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا سنتا ہے تو اس کا دل خوشی سے لبریز ہو جاتا ہے کہ میرا رب اپنے گھر میں مجھے دعوت دے رہا ہے۔ وہ دوڑا دوڑا مسجد کی طرف آ جاتا ہے، نماز کی اسے فکر لگی رہتی ہے کہ ظہر تو پڑھ لی ہے، اب عصر کے انتظار میں رہتا ہے، عصر تو پڑھ لی ہے، اب مغرب کے انتظار میں رہتا ہے۔ بندہ مومن وہ ہے جسے نماز سے محبت ہوا کرتی ہے۔ کہا یہ طریقہ تو کافر کا ہے کہ اذان ہو رہی ہو اور اسے نماز کی فکر ہی نہ ہو، اذان ہو رہی ہو اور وہ اپنے معاملات میں مشغول ہو۔ یہاں مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا دے رہا ہو کہ آؤ مسجد کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، تو کہا وہ تو کافر ہوا کرتا ہے کہ جسے نماز کی فکر نہیں ہوتی۔ ہاں، بندہ مومن کی صفت یہ ہے، بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ اسے نماز سے اتنی محبت ہوا کرتی ہے کہ جب وہ اذان سنا کرتا ہے تو دوڑتے ہوئے مسجد میں آ جایا کرتا ہے۔ تو یہ نماز سے متعلق حدیث طیبہ میں آگے 5 نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے۔ بے شک آگے اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم۔ اسی طرح فرمایا گیا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، انہیں اپنے ساتھ سمجھا کر مسجد لے کر آؤ اور انہیں مسجد میں سجدہ کرنا سکھاؤ، انہیں نماز پڑھنا سکھاؤ۔ اچھا، ہمارے یہاں ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ بچوں کو مسجد نہ لایا جائے، وہ بچے کہ جو 7 سال سے جن کی عمر کم ہے انہیں مسجد میں نہ لایا جائے، کیونکہ انہیں پاکی ناپاکی کی سمجھ نہیں ہوتی، وہ جہاں ہوتا ہے وہ پاکی ناپاکی کر دیتے ہیں، انہیں اتنا شعور نہیں ہوتا۔ لیکن جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد لانا چاہیے، اسے نماز کی عادت ڈلوانی چاہیے، اسے نماز کے لیے حکم دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، والدین کہتے ہیں ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی اس کو سونے دو، کوئی بات نہیں، تھوڑا بڑا ہوگا تو نماز پڑھ لے گا۔ اب بچپن میں عادت نہیں پڑی، جب بچپن میں عادت نہیں پڑی تو اب بڑے ہو کر بھی اس بچے کی فجر میں اٹھنے کی عادت نہیں پڑتی۔ تو لہٰذا فجر میں بالخصوص جب خود اٹھیں اور بچے کی عمر 7 سال کو آ پہنچی ہے تو آپ اس کو ضرور اٹھائیں تاکہ اس کی نماز کی عادت اب سے ہی بننا شروع ہو جائے۔ چلیں جی، اس میں بیٹھ جائیں، ٹھیک، بہتر ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، آگے شرائط نماز۔ اب نماز کے متعلق آپ نے فضیلتیں سماعت فرمائی کہ نماز کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور فرمایا گیا جو نماز چھوڑ دے گا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مجھے عورتیں اور بچوں کا خوف نہ ہونا تو وہ لوگ جو گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں میں ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ رحمت عالم، جو ساری جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، جو اپنی امت سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں، اتنی محبت فرماتے ہیں حضور کہ پوری رات اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کیا کرتے، آپ کے قدمین شریفین میں ورم آ جاتے۔ اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اتنے نرم دل، اپنی امت سے اتنی محبت کرنے والے، لیکن جب نماز کا معاملہ آیا حضور نے کیا فرمایا؟ کہا وہ لوگ جو اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں اگر ان کے بچوں اور عورتوں کا مجھے خوف نہ ہو تو میں ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں۔ تو نماز سب سے پہلے ہے، نماز کی کوئی معافی نہیں ہے، اور فرمایا گیا کل بروز قیامت جو نماز کا حساب نہیں دے سکا نا وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ تو ذرا غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کا نور عطا فرمایا، تو ہمیں چاہیے کہ نماز سے سب سے پہلے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اچھا، نماز پڑھ تو رہے ہیں، لیکن آیا ہم نماز اسی طرح پڑھ رہے ہیں کہ جس طرح پڑھنی چاہیے؟ ہم نماز پڑھ تو رہے ہیں، اسے اس کی شرائط کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، فرائض کے ساتھ ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ میرے پاس ایک بھائی آئے، میں نے شاید کل رات کو بھی یہ بات بتائی تھی، تو وہ مجھے آ کر کہنے لگے کہ یہ مسئلہ ہے، میں نے انہیں صحیح مسئلہ بتایا تو وہ ہزاروں قطار رونے لگے۔ میں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میری عمر 50 سال کے قریب ہو گئی ہے، لیکن مجھے آج یہ مسئلہ پتہ لگا اور مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ پوری زندگی میں جو غسل کر رہا تھا نا وہ غسل ہی صحیح نہیں تھا۔ کہا جب میرا غسل صحیح نہیں تھا تو میری نمازیں کیسی ادا ہوئی؟ ہزاروں قطار رو رہے تھے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے آج آپ کو یہ موقع عطا کر دیا،
تو توجہ سے بڑی محنت سے ان باتوں کو سماعت بھی کریں اور ان باتوں کو یاد بھی رکھیں۔ شرائط نماز، 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں شرائط نماز کہا جاتا ہے۔ شرائط نماز یعنی یہ نماز سے باہر ہے، نماز سے پہلے ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں پائی گئی تو آپ کی نماز کا آغاز ہی نہیں ہوگا۔ جب نماز شروع ہی نہیں ہوگی تو نماز کامل کیسے ہوگی، نماز پوری کیسے ہوگی؟ اب وہ 6 باتیں کون سی ہیں؟ سننا بھی ہے اور سماعت بھی کرنا ہے اور انہیں یاد بھی کرنا ہے۔ جی ہاں، جن باتوں کو پورا کیا بغیر نماز شروع نہیں ہوتی انہیں شرائط نماز کہتے ہاں، ہیں۔ جن باتوں کو پورا کیے بنا نماز شروع نہیں ہوتی انہیں شرائط نماز کہتے ہیں۔ کون کون سی اسٹارٹ کریں؟ نمبر 1 طہارت۔ نمبر 1 شرائط نماز میں پہلی چیز جو ہے وہ طہارت ہے۔ طہارت سے مراد کیا ہے؟ طہارت سے مراد یہ آپ کا جسم، آپ کا لباس اور جس مقام پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس مقام کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کا لباس پاک نہیں، بہت سارے لوگ ہمارے جو بائکوں پر جاتے ہیں، اب بارش کا اگر موسم ہو تو بارش کا پانی بھی ہے اور کہیں گٹر بھی بہ رہا ہے، اب وہ وہاں سے گزرے تو اس میں گٹر کا پانی بھی اگر مل گیا ہے اور بدبو آ گئی ہے تو وہ بارش والا پانی بھی ناپاک ہو گیا ہے۔ بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بارش کا پانی تو بہتا ہوا یہ تو پاک ہوتا ہے، تو جب وہ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب مسجد آ رہے ہیں اور بارش ہے اور اس میں گٹر کا پانی مل گیا اور کچھ خوشبو مل گئی ہے تو وہ بھی ناپاک پانی ہے۔ اگر وہ آپ کے کپڑوں پر لگ گیا یا بدن پر لگ گیا تو بدن ناپاک، اگر کپڑے پر لگ گیا تو آپ کے کپڑے ناپاک، اور جس مقام پر آپ پڑھ رہے ہیں اگر وہاں پر کوئی گندگی ہے تو وہ مقام بھی ناپاک۔ تو طہارت ہی نہیں ہوئی تو نماز شروع کیسے ہوگی؟ تو لہٰذا لباس کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا اور اس مقام کا پاک ہونا جس مقام پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی یہ پہلی شرط طہارت ہے۔ آگے جی، دوسری شرط وقت۔ دوسری نماز کے لیے جو شرط ہے وہ وقت ہے کہ اگر آپ ظہر پڑھ رہے ہیں تو ظہر کا ہی وقت ہو۔ ظہر کے وقت میں عصر نہیں ہو سکتی، عصر کے وقت میں ظہر نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہاں ایک مسئلہ سماعت فرما لیں کہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ باواز بلند کہیں، دل کے ارادے کو۔ اگر کوئی شخص آیا، وہ ٹینشن میں تھا، پریشانی میں تھا، اس کا دھیان کہیں اور تھا، آیا مسجد میں ظہر پڑھنے اور نیت بھی، دل کا ارادہ بھی ظہر پڑھنے کا تھا اور منہ سے عصر نکل گئی، یعنی پڑھ تو ظہر ہی رہا ہے، دل کا ارادہ بھی یہی ہے کہ ظہر ہی پڑھ رہا ہوں، لیکن اگر زبان سے عصر نکل گیا تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہے، برعکس کیسے ہوگا؟ برعکس ایسے ہوگا کہ وہ مسجد میں آیا، وقت عصر کا ہے، اس نے پڑھنی عصر ہے، اب اس نے ظہر نہیں پڑھی کسی وجہ سے، تو اب اس کے ذہن میں یہ کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں، تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر دل میں وہی ہے جو ادا کر رہا ہے تو نماز ہو گئی، لیکن اگر دل میں کچھ اور ادا کچھ اور کر رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا جس نماز کا وقت ہے اسی نماز کو اسی وقت میں پڑھنا یہ ضروری ہے۔ تیسری چیز ستر عورت۔ ستر عورت، تیسری چیز ہے ستر عورت۔ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں سے نیچے تک یہ مرد کا ستر ہے، اسے مرد ہر حال میں چھپائے گا۔ فرض ہے نماز سے باہر بھی کسی اور کے سامنے اپنا ستر کھولنا یہ حرام ہے۔ بعض لوگ ہمارے کیا کرتے ہیں کہ جب وہ مسجد میں آتے ہیں، باقاعدہ میں نے خود بھی دیکھا کہ اب وہ شارٹ پہنتے ہیں تو ان کے گھٹنوں تک وہ شارٹ ہوتا ہے، اب جیسے ہی وہ رکوع کے لیے جھکتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں تو وہ اور مزید اوپر اٹھ کر آ جاتا ہے اور جو ران ہے وہ ظاہر ہونے لگ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ستر کھلا نماز ٹوٹ گئی، اور حرام کام الگ ہوا، اس پہ گناہگار الگ ہوئے۔ تو ہر حال میں ستر کو چھپانا ہے ایک بندہ مومن کے لیے، ورنہ ستر چھپانا، کسی اور کے سامنے اس کو ظاہر کرنا، اسے حرام اور شدید سخت گناہ کبیرہ شمار کیا گیا ہے۔ تو ستر چھپانا یہ لازمی ہے، شارٹ پہن کر یا اس طریقے کی چیزیں پہن کر نماز ادا نہیں ہوگی۔ تیسری استقبال قبلہ۔ اچھا، استقبال قبلہ، پہلی چیز طہارت، وقت، ستر عورت۔ اب چوتھی چیز ہے استقبال قبلہ،
اچھا، استقبال قبلہ، یہ بات بھی آپ سماعت فرما لیں. اگر قبلہ رو ہے تو ہی نماز ہوگی، قبلے سے ہٹ کر نماز پڑھیں گے تو نماز ادا نہیں ہوگی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم کسی جگہ پر گئے، اب ہمیں بالکل ایز اٹ از تو قبلے کی سمت معلوم نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا شریعت نے اجازت دی اگر 45 ڈگری یعنی رائٹ سائڈ بھی اور لیفٹ سائڈ بھی 45 ڈگری کے اندر اگر آپ مڑ جاتے ہیں، سے مثال کے طور پر اگر یہ قبلے کی سمت بالکل اسٹریٹ ہے، کوئی ایسی جگہ پر گیا جہاں بالکل ایز اٹ از مقام نہیں معلوم تھا اور تھوڑا سا وہ ترچا ہو کر بھی نماز اگر پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی. شریعت نے اجازت دی کہ رائٹ سائڈ بھی اور لیفٹ سائڈ بھی 45 ڈگری کے اندر اگر وہ تھا اور اس نے نماز ادا کر لی تو اس کی نماز بھی ادا ہو جائے گی. پانچواں ہے نیت. پانچویں چیز ہے نیت. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اگر نیت کا ہونا یہ بہت ضروری ہے، نیت نہیں ہے تو نماز ہی ادا نہیں ہوگی. کوئی آیا، آتے کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا اور دل میں کوئی ارادہ نہیں تھا کہ کون سی نماز ہے کیا ہے، تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی. اگر ظہر پڑھ رہا ہے تو دل میں یہ نیت ہونا کہ ظہر پڑھ رہا ہوں لازمی ہے. اگر عصر پڑھ رہا ہے تو دل میں یہ نیت ہونا کہ عصر پڑھ رہا ہوں یہ لازمی ہے. اچھا، نیت بڑی اہم چیز ہے. ہر چیز میں نیت کا بڑا اہم رول ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ نیت اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے نا اور نیت اس میں شامل نہیں ہے تو وہ کام تو ہو جائے گا لیکن اسے ثواب نہیں ملے گا. کوئی بھی کام، آپ مسجد بھی آ رہے ہیں نا تو آپ مسجد نیت شامل کر لیں کہ میں مسجد اس لیے جا رہا ہوں آج انشاءاللہ تکبیر اولیٰ سے نماز ادا کروں گا، تو آپ کے ہر قدم پہ اللہ رب العالمین آپ کو ثواب عطا فرمائے. میرے پاس ہمارے ایک دوست آئے، وہ کہنے لگے کہ ہم جا رہے ہیں کشمیر اور ادھر پاکستان ٹور پہ. میں نے کہا آپ جا تو رہے ہیں، خرچہ بھی کر رہے ہیں اور آپ جا کر سارے نظارے بھی دیکھیں گے، تو آپ یہ نیت شامل کر لیں کہ میں جا رہا ہوں اور رب العالمین کی قدرت کے جو شاہکار ہیں، اللہ رب العالمین نے پہاڑوں میں جو حسن رکھا، جو اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ رب العالمین نے جو دریاؤں میں حسن رکھا، جو جھرنوں میں حسن رکھا، میں انہیں دیکھوں گا تاکہ میرا ایمان تازہ ہو جائے، اللہ رب العالمین کی قدرت پر میرا یقین اور پختہ ہو جائے. تو میں نے کہا سفر تو آپ کر ہی رہے ہیں، خرچہ بھی آپ کا ہو رہا ہے، یہ پورا سفر آپ کا ثواب میں شمار کر لیا جائے گا. تو نیتوں کا دار و مدار، ہم نیت پر توجہ نہیں دیتے، ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی کہ ہم نیت پر فوکس کریں. نیت پر فوکس ہونا چاہیے. جو بھی کام کر رہے ہیں اگر اس میں نیت شامل کر لیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو اس پر ثواب عطا فرما دے گا. آگے تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ، اسے تکبیر تحریمہ کہا کیوں جاتا ہے؟ تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ کہا ہی اس وجہ سے جاتا ہے کہ وہ تمام کام جو نماز سے باہر جائز تھے، کھانا جائز تھا، پینا جائز تھا، کلام کرنا جائز تھا، سونا جائز تھا، یہ چلنا پھرنا جائز تھا، اب جب تکبیر تحریمہ کہہ لی تو یہ ایسی تکبیر ہے کہ نماز سے باہر جو چیزیں جائز تھیں، حلال تھیں، نماز کے اندر انہیں حرام کر دیتی ہے. نماز سے باہر کھانا جائز، نماز کے اندر اب کھانا حرام ہو گیا. نماز سے باہر پینا جائز تھا، نماز کے اندر پینا حرام ہو گیا. نماز کے باہر چلنا پھرنا سونا جائز تھا، لیکن اب تکبیر تحریمہ آپ نے کہہ لی تو تکبیر تحریمہ، اسے تکبیر تحریمہ کہتے اسی وجہ سے ہیں کہ وہ تمام امور جو نماز سے باہر جائز تھے اب نماز کے اندر یہ ان تمام امور کو حرام کر دیتی ہے. تو یہ وہ 6 شرائط نماز ہیں: طہارت، وقت، ستر عورت، استقبال قبلہ، نیت، تکبیر تحریمہ. 30 سیکنڈ آپ کو میں دیتا ہوں، جلدی سے آپ اسے یاد کر لیں تاکہ ابھی ہاتھوں ہاتھ آپ کو یہ یاد بھی ہو جائیں اور ایک دوسرے کو فٹافٹ سنا بھی دیں. 30 سیکنڈ میں انشاءاللہ. پھر میں سن بھی لیتا ہوں ابھی انشاءاللہ.
جی یاد ہو گئی. اگر آپ احباب کو 6 نام ہیں انہیں یاد کرنا ہے. چلیں آدھا منٹ اور لے لیں انشاءاللہ. چلیں چلیں جو امید ہے یاد ہو گئی ہوں گی. جتنی یاد ہو گئی اچھی بات ہے, نہیں ہوئی تو آپ نے اسے یاد کرنا ہے, پھر اگلی کلاس میں انشاءاللہ میں سنوں گا. اب اس کے بعد طہارت کی اہمیت اور پاکی ناپاکی کے حوالے سے بڑے اہم مسئلے ہیں, بہت توجہ سے انہیں سماعت کرنا ہے. نجاست کی 2 قسمیں ہیں. ایک حقیقی نجاست یعنی ظاہری نجاست. نماز کی پہلی شرط طہارت ہے. طہارت کا مطلب صفائی اور پاکیزگی ہے. طہارت کا مطلب پاکیزگی صفائی ہے. آگے طہارت کے ذریعے نجاست یعنی ناپاکی کو دور کیا جاتا ہے. اسلام میں پاک اور صاف ستھرا رہنے کی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. ہمارا دین اسلام بڑا ہی پیارا مذہب ہے. یہ پاکی کو, صفائی کو, پاک رہنے کو, صاف رہنے کو بے پناہ پسند فرماتا ہے. اور ہر وہ طریقہ کہ جس سے پاکی زیادہ اچھے انداز سے ہو جائے, دین اسلام اس کو اختیار کرنے کو پسند فرماتا ہے. آج بھی آپ یورپ میں دیکھیں گے تو ٹیشو پیپر پر اکتفا کیا جاتا ہے, لیکن دین اسلام نے کیا کہا کہ پانی سے استنجا کیا جائے تاکہ اس نجاست کا ایک ذرہ کوئی آثار بھی اس مقام پہ باقی نہ رہ جائے. وجہ کیا ہے؟ اسلام طہارت کو پسند فرماتا ہے, اسلام پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے, اسلام صفائی کو پسند فرماتا ہے. اسی لیے تو کہا کہ صفائی نصف ایمان, یعنی آدھا ایمان صفائی قرار دے دیا گیا. تو اس صفائی کی, پاکیزگی کی, طہارت کی کتنی اہمیت ہوگی اب اپنا اپنا حال ہر کوئی جانتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جہاں بھی ہوں, جہاں رہتے ہیں وہاں بھی, جہاں سوتے ہیں وہاں بھی, جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں, صفائی پسند بنے, گندگی پسند نہ بنے. کیونکہ جب طبیعت گندگی کو برداشت کرنے لگ جائے نا تو پھر آہستہ آہستہ انسان گندگی کے دلدل میں ڈوبتا جاتا ہے. تو انسان کو صفائی پسند, طہارت پسند ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے کو اور صاف رہنے والے کو, پاک رہنے والے کو, طاہر رہنے والے کو بے حد پسند اور محبوب فرماتا ہے. تو رب العالمین پسند کس کو فرماتا ہے؟ کہا معیار طہارت, معیار پاکیزگی. اب وہ اندر کی پاکیزگی ہو یا باہر کی, ایک تو ہے جسمانی پاکیزگی, باہر کی پاکیزگی, باہر کی طہارت, کوئی گندگی لگ جائے. ایک ہے اندر کی نجاست, دل گندا ہو جائے, گناہوں میں دل لگ جائے. تو اندر کی پاکیزگی بھی ضروری ہے اور ظاہر کی پاکیزگی بھی ضروری ہے. اندر کی پاکیزگی کے لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, وہ مبارک محافلیں, وہ مبارک مجلسیں جہاں اللہ رب العالمین کا ذکر ہو, جہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی باتیں بتائی جائیں. اندر کی پاکیزگی کے لیے اللہ کا ذکر ہے اور باطن کی پاکیزگی کے لیے ہمیں دین نے طریقہ کار سکھایا ہے. اب وہ ہم چیزیں سماعت کرتے ہیں. اسی طرح حدیث پاک میں آیا, مسلم شریف کی حدیث ہے, الطہور شطر الایمان, کہ ایمان آدھا کا آدھا ایمان تو صفائی اور پاکیزگی ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور روایت میں حدیث پاک میں آیا, لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور, کہ اللہ رب العالمین اس نماز کو قبول نہیں فرماتا جس میں طہارت نہیں ہو, جس میں پاکیزگی نہ ہو. آگے نجاست کی 2 قسمیں ہیں.
ایک حقیقی نجاست اچھا طہارت کب ہوگی؟ جب نجاست سے پاک ہوں گے. اب نجاست کیا چیز ہے، ناپاکی کیا چیز ہے، نجس کیا ہے، پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو نجاست یعنی گندگی، آسان الفاظ میں نجاست کی دو اقسام ہیں. یہ چارٹ بنا بھی لیجئے گا، اس سے یاد کرنے میں آسانی ہوگی. جتنی بھی نجاستیں ہیں نا، اب وہ پیشاب ہو، شراب ہو، بڑی نجاست ہو، خون ہو، قے ہو، جتنی بھی نجاستیں آ جائیں، جانور سے متعلق ہوں، انسان سے متعلق ہوں، جتنی بھی نجاستیں، ان کی دو اقسام. پہلی ہے حقیقی، دوسری ہے حکمی. حقیقی نجاست جو نظر آئے، جس کا وجود ہو، جو ظاہر میں موجود ہو، جیسے پیشاب ہے نظر آتا ہے، شراب ہے نظر آتی ہے، خون ہے نظر آتا ہے، اس کا وجود ہے. تو ہر وہ چیز جس کا وجود ہے، جو نظر آتی ہے اور جو ظاہر میں موجود ہے، اس سے کہتے ہیں حقیقی نجاست، جو نظر آئے. اور حکمی نجاست جو نظر نہیں آتی. اب کسی پر غسل فرض ہوا تو غسل تو فرض ہو گیا، اس کا یہ ہاتھ ناپاک ہے، تو کیا نجاست نظر آ رہی ہے؟ نہیں، بلکہ حکمی طور پر نجاست تو جسم سے نکلی ہے اگر کسی پر غسل فرض ہوا ہے، لیکن پورے سر سے لے کے پیر تک پہ نجاست لگی تو نہیں ہے نا. لیکن اگر نجاست جسم سے نکلی اور غسل فرض ہو گیا تو اب اس کا ہاتھ بھی ناپاک، اس کے پیر بھی ناپاک، حکمی طور پر، یعنی جو نظر نہیں آتی، شریعت نے اس پر حکم دیا کہ یہ ناپاک ہے اور نجس ہے. تو ایک مرتبہ دوبارہ میں اس کو ذکر کر دیتا ہوں، نوٹ بھی کر لیں. حقیقی نجاست جو نظر آئے، جس کا وجود ہو، اور حکمی نجاست جو نظر نہیں آتی، جس کا وجود نہیں ہوتا. حقیقی نجاست، جی پڑھیں، یہیں سے دوبارہ پڑھیں. نجاست کی دو اقسام. نجاست کی دو قسمیں ہیں. ایک توجہ سے سنیں. نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی نجاست یعنی ظاہری نجاست، اور دوسری حکمی نجاست یعنی غیر ظاہری نجاست. نماز کے لیے حقیقی اور حکمی دونوں قسم کی نجاستوں سے پاک ہونا ضروری ہے. حقیقی نجاست سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا جسم، لباس اور نماز کی جگہ ظاہری نجاست مثلا خون، قے، پیشاب کے قطروں وغیرہ سے پاک ہو. اور حکمی نجاست سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نمازی پر غسل فرض نہ ہو اور وہ باوضو ہو. کلیئر؟ سمجھ میں آ گیا؟ یہ وضاحت پوری دے دی. آگے اب حقیقی نجاست. جی حقیقی نجاست، نجاست حقیقی اس ناپاک چیز کو کہتے ہیں جسے شریعت نے نجس قرار دیا ہے. مثال، شریعت نے جسے کہہ دیا یہ نجاست ہے تو وہ نجاست ہے. اب شریعت نے کن چیزوں کو نجس قرار دیا ہے ہم وہ سماعت کرتے ہیں. مثال کے طور پر پیشاب، خون، شراب، مردار جانور کا گوشت وغیرہ. مردار جانور کا گوشت، جو جانور مر گیا، اب اس کا گوشت بھی کیا ہے؟ نجس ہے، ناپاک ہے. تو جسے چھونا ناپاکی ہے، اسے لوگوں کو کھلا دینا وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا. ہمارے یہاں تو اللہ معاف کرے یہ معاملہ بھی کیا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی جانور مر جائے اس کا گوشت بھی کھلا دیا جاتا ہے، تو اس کا گوشت تو چھونا بھی ناپاک ہے، تو کھانا تو کتنی بڑی بات. آگے حقیقی نجاست کی دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظ، نجاست خفی. ہاں اب ذرا توجہ، دوبارہ میں اوپر سے آتا ہوں. نجاست کی دو اقسام، حقیقی، حکمی. حقیقی جو نظر آئے، جو ظاہر میں موجود ہو، پیشاب ہے، پخانہ ہے، خون ہے، قے ہے، نظر آنے والی چیز حقیقی نجاست جو نظر آتی ہے، جس کا ظاہر میں وجود ہے. حکمی نجاست جو نظر نہیں آتی، جیسے کسی پر غسل فرض ہو گیا، اب ہاتھ پہ نجاست لگی ہوئی تو نہیں ہے لیکن یہ ہاتھ بھی ناپاک ہے کیونکہ شریعت نے حکم دیا تو ہم اسے ناپاک ہی تصور کریں گے. اب حقیقی کی دو ٹائپس بنتی ہیں، ایک ہے غلیظہ، ایک ہے خفیفہ. کیا ذرا اونچی آواز سے کہیں گے؟ غلیظہ، تاکہ اس کی پروننسیشن آپ کو صحیح سمجھ میں. غلیظہ، خفیفہ. خفیفہ. اچھا غلیظہ بڑی نجاست. اب بڑی نجاست ہے تو اس کا حکم بھی بڑا ہوگا. خفیفہ چھوٹی نجاست ہے تو اس کا حکم بھی چھوٹا ہوگا. اب بڑی نجاست کیا ہے اور کون کون سی چیزیں ہیں جنہیں غلیظہ میں شمار کیا جائے گا اور شریعت نے جن کے بارے میں حکم بھی بڑا دیا ہے،
پہلے ہم انہیں سماعت کرتے ہیں. اونچی آواز. نجاست غلیظہ. نجاست غلیظہ سے مراد وہ نجاست ہے جس میں ناپاکی کی زیادہ ہوتی ہے. یعنی اس میں ناپاکی زیادہ ہے، وہ گندی زیادہ ہے، نجاست اس میں زیادہ ہے، اسی لیے اسے غلیظہ یعنی بڑی نجاست کہا جاتا ہے. بعض نجاست غلیظہ یہ ہیں: انسان کا پیشاب. انسان کا پیشاب، ایک ایک کر کے، انسان کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے. اور پاخانہ. ہاں. ہر جاندار کا بہتا خون. ہر جاندار کا بہتا خون. اگر خون نکلا تو یہ کیا ہے؟ ناپاک ہے. ہر جاندار، اب انسان ہو، جانور ہو، کوئی بھی ہو، اگر آپ کا خون نکلا کپڑے پر لگ گیا تو وہ کپڑے کو ناپاک کر دے گا. اچھا، یہاں ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر خون نکلا اور وہ بہہ گیا، ایک ہے خون چمکتا ہے اور ایک ہے خون اپنی جگہ سے بہہ گیا. تو اگر خون بہہ گیا وضو ٹوٹ جائے گا، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں. اور اگر صرف نکل کے چمکا تھا، کبھی کبھی سوئی لگ جاتی ہے تو وہ خون صرف چمکتا ہے، بہتا نہیں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہاں پر ایک اضافی مسئلہ بھی بیان کر دوں. جی جی بالکل. اس کو بھی کیٹیگری میں یہ ہوگا کہ اگر اس کا ذائقہ آپ کے منہ میں محسوس ہو گیا ہے تو پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت مائنر سا نکلتا ہے. اب جب ذائقہ محسوس ہوا اس کا مطلب زیادہ نکلا تھا، اب زیادہ نکلا تو وہ بھی وضو کو توڑ دے گا. تو یہ جسم کا کوئی بھی حصہ ہو، خون نکل کر ہل بھی گیا، اگرچہ تھوڑا سا تھا، اپنی جگہ سے آگے بڑھ گیا تو وہ وضو کو توڑ دے گا. جی 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 بالکل. جی بالکل. اچھا، وہ نکلتا ڈاٹ سر ہے لیکن اپنی جگہ سے ہٹتا ہے نہیں ہٹتا؟ ہٹتا ہے. جب آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ اس جگہ سے، ہاں، جب اپنی جگہ سے وہ ہٹ گیا تو وہ وضو کو توڑ دے گا. جی ہاں. اب آپ اس کی مقدار دیکھیں گے. اگر آپ کو یہ محسوس ہو، اگر بلغم کے ساتھ آیا ہے اور اس میں ہلکا سا ریڈش پن ہے، یعنی آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ خون کی مقدار تھوڑی سی زیادہ تھی، تو وہ وضو کو وہ بھی توڑ دے گا. آپ نے پھر سے وضو کرنا پڑے. اس حوالے سے آگے اور مسئلے بھی آئیں گے، وہ بھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا. تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ خون بھی جو ہے وہ ہر جاندار چیز کا، انسان کا اپنا خون بھی اگر وہ اپنی جگہ سے بہا تو وہ وضو کو توڑ دے گا. اور کپڑے پر لگا اور اگر وہ اس مقدار کے مطابق ہے جسے شریعت نے بیان کیا تو وہ کپڑے کو بھی ناپاک کر دے گا. آگے پیپ. اسی طرح پیپ، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے. پیپ نکلی، کسی کی پھوڑا ہو گیا، دانا ہو گیا اور وہ اپنی جگہ سے بہہ گیا تو وہ بھی وضو کو بھی توڑ دے گا اور نجاست غلیظہ وہ ویسے ہی ہے. آگے قے، کسی کو وامٹنگ آ گئی تو وہ بھی نجاست غلیظہ ہے. اگر کسی کے کپڑے پر لگ گئی، کبھی کبھی کسی بچے نے قے کر دی. ہمارے یہاں ایک یہ چیز بھی مشہور ہے کہ چھوٹے بچے اگر الٹی کر دیں، قے کر دیں تو ماں کے کپڑوں پہ لگ جائے تو وہ پاک ہوتی ہے. تو ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. بچوں کا پیشاب بھی ناپاک ہے اور ان کی قے بھی وہ ناپاک ہے. مردار جانوروں کا گوشت. مردار جانور کا گوشت وہ بھی ناپاک ہے، نجاست غلیظہ ہے. مردار میں وہ جھٹکا والا بھی آ جاتا ہے نا؟ نہیں، مردار میں جھٹکے والا نہیں آئے گا. جھٹکے والے کا معاملہ الگ. مردار جو مر گیا، کیونکہ مر گیا، دیکھیں شریعت ہمیں جہاں پاکیزگی سکھاتی ہے، طہارت سکھاتی ہے، وہاں صحت مند زندگی بھی شریعت ہماری پروٹیکٹ کرتی ہے. جب مردار جانور ہے نا، مر گیا ہے، اب خون تو اس کے اندر ہی رہ گیا ہے تو وہ بیکٹیریا اور وہ جراثیم سارے اس کے جسم میں رہ جاتے ہیں اور وہ خون کے ذریعے اس کے گوشت میں شامل ہو جاتے ہیں. اب وہ گوشت کھانا صحت کے لیے بہت ہی شدید نقصان دہ، تو لہٰذا شریعت مطہرہ نے اسے بھی نجاست غلیظہ قرار دیا. سور کی ہر چیز. سور ایک ایسی چیز ہے جو نجس عین ہے، یعنی جس کا بال تک بھی شدید ناپاک ہے. سر سے لے کے پیر کے ناخن تک اس کا پورا وجود ہی نجس ہے. یعنی اگر سب سے نجس کسی چیز کو کہا جائے گا تو وہ سور کو کہا جائے گا، یہاں تک کہ اس کا بال بھی اگر کسی سے ٹچ ہو گیا تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. شراب.
اسی طرح شراب بھی ناپاک ہے. حرام جانوروں جیسے یہ ساری نجاستیں غلیظہ ہیں. ابھی ہم غلیظہ پر ہیں، یہ یاد رکھیے گا، پڑھتے پڑھتے یہاں سے نہیں ہٹ جائیے گا. نجاست غلیظہ کی بات ہو رہی ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بڑی نجاستیں. اب بڑی نجاستیں آپ بولیں گے ہمیں پڑھا کیوں رہے ہیں؟ پڑھا اس لیے رہا ہوں کہ اس کے بعد اس کا حکم آئے گا کہ اب اس کا حکم کیا ہے، تو پھر آپ کو بولیں گے ہاں وہ جو ہم نے یاد کیا نا اب ہمیں کام آئے گا آگے. حرام جانوروں جیسے کتا، شیر وغیرہ کا گوشت. ہاں جو حرام جانور ہیں ان کے گوشت وغیرہ یہ بھی سب یعنی حرام. کتا ہو گیا، شیر ہو گیا، ان کے گوشت بھی ناپاک. گھوڑے، گدھے اور خچر کی لید حلال جانور. گھوڑے، بعض لوگ جب ساحل سمندر پر جاتے ہیں تو وہاں اونٹ ہے یا گھوڑا ہے تو اس کی ناپاکی پڑی ہوئی ہوتی ہے. اب پیر لگ جائے تو بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی نجاست پاک ہے، گھوڑے کی نجاست. ایسا نہیں ہے، گھوڑی کی نجاست بھی جو ہے وہ بھی ناپاک ہے، اور بلکہ غلیظہ میں بیان کی گئی، یعنی بڑی نجاست ہے. آگے حلال جانوروں جیسے گائے اور بھینس کا گوبر، اونٹ اور بکری کی مینگنی، زمین پر رہنے والے پرندے جیسے مرغ اور بطخ کی پیٹ. حلال جانور ہیں تو ان کی گائیں، بکرا، ان کی بھی جو ناپاکی ہے، جو نجاست ہے، پیشاب ہے، جو بھی ان کی نجاست ہوتی ہے وہ بھی ناپاک ہے. آگے نجاست غلیظہ جسم، لباس یا نماز کی جگہ لگی ہو تو اس کی 3 صورتیں ہیں. اب جسم پر، لباس پر نجاست غلیظہ لگ گئی، یعنی بڑی نجاست. جتنی چیزیں آپ نے پڑھی ہیں ابھی، جتنی چیزوں کو بیان کیا گیا، اب اگر یہ بدن پر لگ گئی، کپڑے پر لگ گئی تو اب کیا کریں؟ کب اتنی کوانٹٹی ہے کہ جب شریعت نے معاف کر دیا؟ کب کتنی کوانٹٹی ہے کہ جسے لگ جائے تو دھونا فرض ہے؟ کب کتنی کوانٹٹی ہے کہ جسم یا لباس پر لگ جائے تو دھونا واجب ہے؟ اور کس کوانٹٹی پر دین نے اس پر اجازت دے دی، رخصت دے دی ہے؟ اب وہ 3 صورتیں بنیں گی. 3 صورتیں کیا ہیں؟ اگر نجاست غلیظہ درہم کی مقدار سے زیادہ لگ جائے تو اسے پاک کرنا فرض ہے. اچھا، آپ نے لفظ سنا درہم. درہم یہ دبئی والا درہم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شریعت نے مقدار بتائی ہے. وہ مقدار کیا ہے؟ یہ ہتھیلی ہے اور پانی ہے، دے دیجیے گا. اس کا ایک پریکٹیکل بھی میں آپ کو کر کے بتا دوں. اگر یہ ہتھیلی ہے اور اس ہتھیلی میں پانی ڈالا جائے، اس سے تو تھوڑا زیادہ گر جائے گا میرے خیال سے، مشکل ہو جائے گی. اگر آپ امیجن کر لیں کہ نل کا میں نے کھولا اور نل کا بہت ڈاٹ ڈاٹ کھولا، اب پانی اس پہ آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے. جتنا پانی اس ہتھیلی پر رک گیا یہ ہے درہم کی مقدار. یعنی آپ سمجھ لیجئے جتنی یہ گہرائی ہے نا وہ غالباً اتنی جگہ میرے خیال سے بنتی ہوگی. تو اگر اتنا پانی، اتنی نجاست درہم کے مقدار کے برابر لگ گئی یا اس سے زیادہ ہے، اگر اس سے بڑھ گئی تو اب دھونا فرض ہے. اب جسم پر لگی ہو یا لباس پہ لگی ہو، اگر اس کے برابر تھی تو دھونا واجب ہے. اور اگر اس سے کم تھی، 1-2 ڈاٹ لگ گئے، 3-4 ڈاٹ لگ گئے، تو اب بھی دھونا سنت ہے. لیکن افضل حکم یہی ہے، اگر نجاست غلیظہ تھوڑی بھی لگ جائے تو اس مقام کو اگر بدن پہ لگا ہے تو بدن کو پاک کرنا لازمی ہے. اور اگر آپ کے لباس پر لگ گیا ہے تو اب اس لباس کو پاک کرنا بھی ضروری ہے. تو درہم کی مقدار سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ اس حوالے سے کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ کوئی کنفیوژن ہے تو یا آپ سمجھ لیں 5 کا سکہ، اب تو چھوٹا والا آتا ہے، ایک بڑا والا بھی آتا ہے، تو اس کی مقدار آپ سمجھ لیں کہ اس کی مقدار بھی جتنی اگر نجاست لگ گئی تو اب آپ نے دھونا فرض ہے. اس کپڑے کو یا بدن پر لگی ہے تو اس بدن کو پاک کرنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے. تو اب یہ جو اتنی باتیں پڑھی نا، غلیظہ ہے، بڑی نجاست ہے، یہ ساری چیزیں بڑی نجاست ہے، تو پڑھانے کا مقصد کیا تھا؟ پڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کبھی وہ نجاست لگ جائے تو اب آپ جان لیں کہ اگر آپ بقرہ عید میں گائے لے کر آئے ہیں اور اس کے پاس سے گزر رہے تھے اور گائے نے پیشاب کر دیا ہے تو اب کپڑے پر لگ گیا تو اب آپ نے اسے پاک کرنا ضروری ہے. آگے درہم کی مقدار ہم نے سمجھ لی. اب نجاست خفیفہ پر آتے ہیں، چھوٹی نجاست. جی، نجاست خفیفہ اس نجاست کو کہتے ہیں
جس میں ناپاکی کی نسبت کم ہوتی ہے. ہاں، بڑی نجاست تھی، ناپاکی زیادہ تھی، اسی لیے درہم کی مقدار بتائی گئی، بھائی اتنی لگ گئی تو اپنا پاک ہو گیا. اب خفیفہ ہے، چھوٹی نجاست ہے، تو شریعت نے اس میں رخصت بھی کچھ ہمیں دی ہے. وہ کیا رخصت دی ہے وہ ہم آگے سماعت کرتے، کیونکہ یہ ساری چیزیں سمجھیں گے، یہ ساری چیزیں جانیں گے، تبھی تو طہارت نصیب ہوگی. جب طہارت ہوگی تبھی تو نماز ہوگی. تو اب ہم یہاں سے آگے وضو اور پھر غسل کی طرف بڑھتے ہوئے پھر نماز کی طرف بڑھیں گے. جی آگے. بعض نجاست خفیفہ یہ ہیں: حلال جانوروں جیسے گائے، بھینس، اونٹ اور بکری وغیرہ کا پیشاب. ہاں، یہ نجاست خفیفہ ہے. حلال جانور، ہر وہ جانور جو حلال ہے، اب وہ ہرن ہو، بکرا ہو، دمبا ہو، بھیڑ ہو، گائے ہو، بیل ہو، اونٹ ہو، جو حلال ہے وہ نجاست خفیفہ. اور اوپر اڑنے والے حرام پرندے جیسے چیل، کوے، عقاب وغیرہ کی بیٹ. ہاں، دوبارہ پڑھیں اس کو. اوپر اڑنے والے حرام پرندوں جیسے چیل، کوے، عقاب وغیرہ کی پرندے دو طرح کے ہوتے ہیں جو آسمانوں پہ اڑ رہے ہوتے ہیں نا. ایک تو وہ ہے جو حلال ہے، ایک وہ ہے جو حرام ہے. تو جو پرندے اڑتے ہیں اور ان کا کھانا حرام ہے، جیسے چیل ہو گئی، عقاب ہو گیا، کوا ہو گیا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، پرندے جو کھانا حرام ہے، ان کی نجاست، ان کی بیٹ بھی نجاست خفیفہ ہے. اور وہ پرندے جو اڑتے ہیں ہوا میں، جن کو جو حرام نہیں ہے حلال ہے، جیسے کبوتر ہو گیا، فاختہ ہو گئی، تو ان کی جو نجاست، ان کی جو بیٹ ہوتی ہے نا، وہ ناپاک نہیں ہوتی، وہ ناپاک نہیں ہوتی. اگر گزر رہے تھے، کبوتر نے بیٹ کر دی، درخت پر بیٹھا تھا، آپ کے لباس پر لگ گیا، آپ اسے صاف کر لیں، لیکن اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا. آگے. اوپر اڑنے والے حلال پرندے جیسے کبوتر، فاختہ وغیرہ کی بیٹ پاک ہے. ٹھیک ہے جی، ان کی بیٹ پاک ہے. تو دو طرح کے پرندے، حرام حلال. حرام ان کی بیٹ ناپاک، نجاست خفیفہ، اور حلال ان کی بیٹ پاک ہے، اس سے کپڑے اور جسم ناپاک نہیں ہوں گے. نجاست خفیفہ جسم یا لباس کے کسی حصے پر لگی ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں. اگر نجاست خفیفہ چوتھائی حصہ یا اس سے زیادہ پر لگی ہو تو دھونا فرض ہے. بغیر پاک کیے نماز پڑھی تو نہیں ہوگی، اور اگر نجاست خفیفہ چوتھائی حصے سے کم پر لگی ہو تو معاف ہے. غلیظہ کا حکم کیا تھا؟ کتنی لگ جائے تو ناپاک ہو جائے گا؟ ہاں جی، درہم کی مقدار. اگر غلیظہ لگ گئی تو پاک کرنا ہے. لیکن خفیفہ کا مسئلہ اور ہے، کیونکہ نجاست چھوٹی ہے تو شریعت نے ہمیں آسانی دی. وہ آسانی کیسے؟ کہا 1/4 کپڑے پر اگر لگی ہے تو ناپاک ہوگا. مثال کے طور پر یہ آستین ہے، اگر اس کے میں 4 حصے کر لوں تو ایک حصہ اتنا بن جائے گا، اتنا حصہ. اگر اس پورے پر نجاست لگ گئی تو یہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا. اور اگر 1/4 سے کم تھی تو اب وہ کپڑا ناپاک. پاک کرنا پھر بھی بہتر ہے، اسے صاف کر لیں وہ اچھی بات ہے، لیکن اسے ناپاک کپڑا آپ نہیں کہہ سکتے. اسی طرح شلوار ہے، اس شلوار کو 4 حصوں میں اگر تقسیم کر دیا جائے اور آپ کسی مقام سے جا رہے تھے اور نجاست خفیفہ آپ کی شلوار پر لگ گئی اور تھوڑی سی مقدار ہے، تو آپ اسے صاف کر لیں، اچھی بات ہے، تاکہ اسمیل نہ آئے، بدبو نہ آئے، لیکن وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. اگر 1/4 سے زیادہ لگی ہے، یعنی 1/4 کی مقدار بھی اچھی خاصی بنے گی، یعنی آپ آستین دیکھ لیجئے نا، اگر 1 2 3 4 حصوں میں بھی اسے ڈیوائڈ کیا جائے تو ایک حصہ اتنا تو بن جاتا ہے، اور چاروں طرف سے اس کو لیں گے تو یہ اچھی بڑی مقدار بن جاتی ہے. تو اگر اس سے زیادہ نجاست لگ گئی اور خفیفہ تھی تو وہ کپڑے کو ناپاک کر دے گی، اور اس سے کم لگی اور وہ کپڑے پر لگ گئی، خفیفہ تھی، تو کپڑے کو ناپاک نہیں کرے گی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سلمان، ذرا اس کو آپ ریپیٹ کر دیں، خفیفہ کے بارے میں کیا بتایا میں نے. ضروری ہے. جی آپ غلیظہ کا بتا دیں.
اور کب کتنی مقدار شریعت نے بیان کی کہ جب پاک کرنا فرض ہے؟ ہاں، درہم کی مقدار اگر کپڑے پر لگ گئی تو پھر اس کو جی جی ماشاء اللہ، بالکل سبحان اللہ، جی جی ہوں ہوں ہاں بالکل، چلیں اچھا، بہت اچھا آپ نے سوال کیا ماشاءاللہ۔ اس کی بھی دو طرح کی اقسام ہے۔ اچھا، نجاست غلیظہ اور خفیفہ ہے نا، ان کی ایک ٹائپ اور ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے مرئیہ اور غیر مرئیہ۔ مرئیہ اور غیر مرئیہ۔ مرئیہ کہتے ہیں کہ جو نظر آئے، اور غیر، یہ میرے خیال سے آگے آ بھی رہا ہے غالباً، مرئیہ جو نظر نہ آئے۔ پیشاب جب سوکھ جاتا ہے تو نظر نہیں آتا، لیکن اگر وائٹ سیل اسپرم سوکھ جائے تب بھی یہ نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے خون لگ جائے تو نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ رستے سے جا رہے تھے اور وہ گٹر کا پانی ہے، اس طریقے کی کوئی چیز لگ جائے تو وہ، کیونکہ اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو وہ بھی نظر نہیں آتا، بدبو آتی ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ تو اگر مرئیہ ہے یا غیر مرئیہ ہے، دونوں صورتوں میں پاک تو کرنا ہے، پاک لازمی کرنا ہے، اگرچہ وہ سوکھ ہی کیوں نہ جائے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ اس پہ نجاست لگی تھی، تو مرئیہ ہے تو نظر ہی آ رہی ہوگی۔ آپ صبح اٹھے، احتلام ہو گیا، صبح اٹھے آپ نے دیکھا کہ اسپاٹ موجود تھا تو مرئیہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میرا لباس ناپاک ہو گیا تو آپ اسے پاک کریں گے۔ لیکن اگر آپ کہیں گزر رہے تھے اور آپ کے کپڑوں پہ کچھ لگا، اگرچہ سوکھ گیا اور اس کا نشان موجود نہیں ہے لیکن وہ ناپاک ہے، اس کو پاک کریں گے۔ جی ہوں 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 ہاں، جیسے گوبر ٹکرا جاتا ہے، گوبر اس میں مقدار دیکھیں گے۔ اگر آپ قریب تھے اور فوراً ہٹ گئے، عموماً یہی ہوتا ہے کہ لوگ فوراً ہٹ گئے، تو پھر تو اس کی مقدار 1/4 کے تک نہیں پہنچے گی۔ لیکن اگر آپ کوئی بے دہانی میں کھڑا ہی رہا اور وہ مقدار اتنی لگ گئی، کیونکہ شلوار میں تو محسوس ہو جاتا ہے، پینٹ میں شاید وہ ہارڈ ہوتی ہے، شاید اس میں اس طرح محسوس نہ ہوتا ہو، اور وہ مقدار اتنی ہو گئی کہ اب 1/4 سے زیادہ ہے تو پھر اس کپڑے کو دھونا لازمی ہو۔ نہیں، اب جیسے یہ چلتے ہیں گوبر لگ جاتا ہے پاؤں پہ، ہاں، تو ہم اس سے دیکھیں گے نا کہ اس کی مقدار کتنی ہے۔ نہیں پاؤں پہ جیسے لگتا ہے تو وہ پورا تو نہیں غسل واجب اگر نہیں ہے۔ گوبر لگ گیا ہے تو اگر اس کی مقدار اتنی ہے تو آپ اس کو آپ نے دھونا تو ہے، ہر حال میں صاف بھی کرنا ہے، اور وہ ہے بھی نجاست خفیفہ۔ تو گوبر جتنی مقدار میں لگتا ہے نا وہ آپ کو ناپاک نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اسے دھونا زیادہ نہیں، بہتر۔ پورا غسل تو خفیفہ میں آئے گا نا، یہ خفیفہ میں آئے گا۔ جی جی خفیفہ میں آئے، کیونکہ حلال جانور گائے کی بات ہم کر رہے ہیں۔ نہیں، غسل واجب ہونے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، کہ جسم کے آگے کے مقام سے کچھ نکل جائے تو وہ اس صورت میں جو ہے وہ غسل، ابھی ہم غسل پر آئیں گے تو انشاءاللہ اسے بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ جی آگے، تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ آگے حکمی نجاست۔ اب آتے ہیں حکمی نجاست۔ ایک دفعہ دوبارہ میں کر دیتا ہوں، نجاست کی 2 اقسام، حقیقی حکمی۔ حقیقی کی 2 اقسام، غلیظہ خفیفہ۔ غلیظہ بڑی نجاست، درہم کی مقدار لگ گئی، ناپاک، دھونا، پاک کرنا فرض۔ خفیفہ چھوٹی نجاست، 1/4 لگی تو دھونا فرض اور واجب۔ اب آتے ہیں نجاست کی دوسری قسم، حکمی۔ حکمی نجاست میں نے پھر بتایا، نظر نہیں آتی، شریعت نے اسے حکم دیا کہ ناپاک ہے تو ناپاک ہے۔ غسل فرض ہو گیا، اب غسل فرض ہو گیا تو پورا جسم اوپر سے نیچے تک ناپاک ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اب وہ ڈول سے نہاتے ہیں کچھ لوگ، تو اب غسل فرض ہوا اور انہوں نے ڈول لیا یا مگا لیا، جو بھی لیا، اس سے پانی میں ڈالا۔ اب پانی میں ڈالا تو ہاتھ کیا تھا؟ ناپاک تھا۔ اگر وہ ہاتھ پانی میں ٹچ ہو گیا تو وہ پانی بھی ناپاک ہو گیا۔ اب غسل کیا تو غسل ہی، جب غسل نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو
تو یہ بڑے اہم مسائل ہیں، انہیں یاد رکھنے کی ضرورت۔ اب حکمی نجاست کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں جی۔ حکم نجاست انسانی جسم کو اس ناپاک حالت کو کہتے ہیں جس میں شریعت نے نماز پڑھنے اور قرآن مجید کو چھونے سے منع کیا ہے۔ شریعت نے کہا ہے، بظاہر تو نجاست نظر نہیں آ رہی، ہاتھ پر کوئی نجاست لگی ہے؟ نہیں لگی، لیکن شریعت نے کہہ دیا کہ غسل فرض ہے، تو اب پورا بدن ناپاک ہے تو لہٰذا ہم اسے ناپاک مانیں گے۔ آگے مثال کے طور پر آدمی کا بے وضو یا بے غسل ہونا۔ نجاست حکمی نجاست بے وضو، آپ کہہ رہے ہوں گے بے وضو یہ کیسی نجاست؟ بے وضو سے مراد یہ کہ قرآن نہیں چھو سکتا اس طور پر کہ قرآن چھونا اس کے لیے حرام ہے، نجاست ہے، لیکن وہ نجاست غسل والی نجاست نہیں ہے بلکہ وضو والی، یعنی اب بے وضو ہے، قرآن نہیں چھو سکتا، وضو کر لے گا تو قرآن کو چھو سکتا ہے۔ آگے نجاست حکمی سے طہارت کے لیے پاک کرنے والے غسل پانی سے غسل یا وضو کرنا ضروری ہے، اور اگر پاک کرنے والے پانی کے استعمال پر غسل فرض تھا تو غسل کرنا ضروری ہے، نجاست حکمی سے آزاد ہو جائے گا۔ بے وضو تھا، قرآن نہیں چھو سکتا تھا، وضو کر لے گا تو نجاست حکمی ختم، اب قرآن کو چھو سکتا ہے۔ تو یہ نجاست کے حوالے سے ہم نے کچھ اہم اور بنیادی اور ابتدائی باتیں، اس میں مزید ڈیٹیل بھی ہے لیکن کیونکہ ہمارا اتنا لانگ کورس نہیں ہے، تو جو بنیادی اور ضروری باتیں ہیں ہم نے وہ پڑھی ہیں، یہ آپ نے یاد بھی رکھنی ہے، اور انشاءاللہ جب ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی تو اس میں یہ باتیں آپ سے انشاءاللہ سنی بھی جائیں گی۔ اب نجاستوں کے بارے میں ہم نے ساری چیزیں پڑھ لی، اب نماز کے لیے بڑھنا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے تو سب سے پہلے نماز سے پہلے چیز کیا ضروری ہے؟ وہ وضو ہے۔ اب اگر وضو ہی صحیح نہیں ہے تو نماز ہی ادا نہیں ہوگی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں کثرت سے وضو کے بارے میں آیا، اور وضو کے متعلق بے پناہ حدیثوں کو بیان کیا گیا، اور بڑی فضیلتیں وضو کے بارے میں بیان کی گئی۔ ہم اس کو مختصراً سماعت کرتے ہیں۔ آگے جی جی نہیں نہیں نہیں، بالکل بالکل، قرآن خوانیاں ہوتی ہیں تو سپارے تقسیم کیے جاتے ہیں، تو ہے تو وہ بھی قرآن، تو لہٰذا اس سے بھی بے وضو نہ چھو سکتے ہیں نہ اسے ہاتھ لگا سکتے ہیں، وضو کر کے ہی اسے پڑھنا ہے کیونکہ قرآن کا ہاں وہ الگ معاملہ ہے۔ اگر آپ بے وضو تھے تو کسی کپڑے کی مدد سے لے کر آپ اسے چھو سکتے ہیں اور اسے رکھ سکتے ہیں۔ یقیناً رکھنے کے لیے ہی کپڑے کا سہارا لیا جاتا ہے، ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھنا ہو تو ہم تو پھر جزدان کے ساتھ اب اسے پکڑ سکتے ہیں اٹھا کے۔ بالکل بالکل، کپڑے کی مدد سے آپ اسے چھو سکتے ہیں اور اٹھا کر دوسری مقام پہ رکھ سکتے ہیں۔ جی 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 نہیں، اب آپ نے پورے اس لباس کو پاک کرنا ہے، جیسے مثال کے طور پر شلوار پر 1/4 لگ گئی تو اب پوری شلوار کو پاک کرنا یہ لازمی ہے، کیونکہ جب آپ اس کو پاک کریں گے نا تو اگر صرف اسی حصے کو پاک کریں گے تو اس کی چھینٹیں تو نکلیں گی، وہ چھینٹیں نکلیں گی تو وہ دوسری جگہ پر لگیں گی تو وہ اس کو بھی ناپاک کر دیں گے، لہذا اس پورے کپڑے کو پاک کرنا ضروری۔ جی 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 نہیں، اگر آپ کے کپڑوں پر لگ گئے تو اب آپ نے ان کپڑوں کو پاک کرنا ہوگا، اگر اس کی تری جسم پر بھی آ گئی ہے تو پھر جسم کو بھی پاک کرنا ہوگا، اس مقام کو پاک کرنے، غسل فرض نہیں ہوگا، بس اس مقام کو آپ پاک کریں۔ جی وضو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ المائدہ ترجمہ: اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو تو منہ اپنا دھو اور کوہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گھٹنوں تک پاؤں دھو۔ اچھا، وضو کے لیے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد آیا، اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وضو میں نیت کا بڑا دار و مدار ہے۔ آپ وضو کر رہے تھے، آپ نے وضو کر لیا، اگر نیت اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کی نہیں ہے نا، اگر نیت اللہ جل وعلا کے حکم کی بجا آوری کی نہیں ہے تو اس وضو پر آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔
میں نے پہلے بھی یہ بات وضو کے حوالے سے نیت کے حوالے سے عرض کی کہ نیت کا بڑا اہم رول ہے، اور اگر آپ نے نیت شامل کر لی تو پورا وضو کرنا وہ آپ کے ثواب میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح اب وضو کا طریقہ ہم سے شروع کریں۔ وضو کرنے والا وضو کے لیے اونچی جگہ قبلہ رو ہو کر بیٹھے۔ وضو کے لیے اونچی جگہ پر بیٹھیں، قبلہ رو ہو، ہمارے عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، قبلہ رو ہونا الگ چیز ہے اور قبلے کی طرف تھوکنا الگ چیز ہے۔ ایک ہے آپ قبلہ رو بیٹھے ہیں اور جب کلی کرتے ہیں تو نیچے کی طرف آپ پانی کو ڈالتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ کلی کرتے ہیں تو قبلے کی طرف آپ کلی کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ جب قبلہ رو بیٹھیں تو جو آپ کلی کریں گے وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نہیں، بلکہ اپنے سر کو جھکا کے نیچے کی طرف۔ تو قبلے رو ہونا بہت اچھی بات، لیکن کلی قبلے کی رو کی طرف کرنا یہ جائز نہیں۔ آگے، وضو کی نیت کرے میں طہارت اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ ہاں، نیت میں نے جیسے عرض کیا، نیت کا بڑا دار و مدار ہے، نیت بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر آپ نیت کر لیں گے تو پورا وضو آپ کا ثواب میں شمار کیا جائے گا اور آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ وضو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، آپ نے کہا کہ وضو کی نیت اگر کوئی نہیں کرتا اور اس کی عادت بنا لیتا ہے کہ بس آیا وضو کی اور نماز کے لیے آ گیا، نیت نہیں کرتا اللہ کا قرب پانے کی، نیت نہیں کرتا اپنے رب کے حکم کی تکمیل کی نیت نہیں کرتا، تو کہا ایسا شخص جو اس چیز کی عادت بنا لے اسے گناہگار شمار کیا جائے۔ کیوں؟ آپ کہتے ہیں کہ وضو میں نیت کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی اہم ترین کام ہے، اور آپ بتائیں ہماری وضو میں نیت کی طرف کتنی توجہ ہے؟ کوئی توجہ نہیں ہے۔ ہم آتے ہیں اور بس وضو کیا اور چل دیے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس کی عادت بنا لے وہ گناہگار ہے، اسے گناہگاروں میں شمار کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے سنت مؤکدہ قرار دیا گیا، اور جب نیت کر لیں گے تو پورا وضو آپ کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو لہٰذا اب جب بھی آپ وضو کریں تو نیتوں کی طرف بڑی توجہ رکھا کریں۔ ہم نیت کی طرف توجہ نہیں کرتے، اعمال کی طرف توجہ ہے لیکن نیت کی طرف نہیں ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو اس پر ثواب بھی مل جاتا ہے، تو نیت کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے، 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں اچھا، تک دوسرا یہ ہو گیا، تیسرا پوائنٹ پڑھیں ذرا۔ وضو بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحیم پڑھ کر شروع کریں۔ وضو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا، فرمایا جو وضو بسم اللہ پڑھ کے کرتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس کے پورے جسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ کہا جو بسم اللہ پڑھ کے وضو کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے پورے جسم کو پاک فرما دیتا ہے، اور جو بنا وضو کے، بنا بسم اللہ شریف کے وضو پڑھتا ہے اس کے صرف اتنے ہی اعضاء پاک ہوتے ہیں جن میں اس نے پانی بہایا ہوتا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت! یعنی یہ باتیں ہمیں بڑی چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں، لیکن وہ رب کتنا کریم ہے، کتنا غفور ہے، اپنے بندوں کو کتنے موقع نیکیوں کے فراہم کرتا ہے کہ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو رب العالمین پورے جسم کو پاک فرما دیتا ہے، اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو وضو تو ہو ہی جائے گا لیکن آپ کے صرف اتنے ہی اعضاء پاک ہوں گے جن پہ آپ نے پانی بہا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آیا، بڑی پیاری بات، فرمایا جو کامل وضو کرے، کیا کرے؟ اونچی بولیں، کیا کرے؟ کامل وضو۔ کامل وضو، کامل وضو یہی ہے کہ ہر طریقے، ہر فرض کو، ہر واجب کو اور شرائط کو صحیح سے ادا کرے۔ کامل وضو کرے نا، کامل وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھ لے۔ فرمایا کامل وضو کرے، کامل وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھ لے، اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازے اس پر کھول دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت! اور ذرا غور کریں کہ وہ رب کتنا کریم ہے، ہمارا رب کتنا مہربان ہے کہ وہ اتنے بخشنے کے موقع ہمیں فراہم کرتا ہے کہ اگر کامل وضو کیا، دوسرا کلمہ پڑھا تو رب العالمین جنت کے 8 دروازے کھول دیتا، اور ہماری اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہم اتنے فاسٹ ہو چکے ہیں کہ ان چھوٹی باتوں، ان کو تو ہم بہت چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھتے، نیت، اچھا بسم اللہ پڑھنا، نہیں، اس کو تو ہم شمار ہی نہیں کرتے۔ تو یقین جانیے یہ بڑی اہمیت کی باتیں ہیں، نیت بھی لازمی کریں، بسم اللہ شریف پڑھ کر بھی ضرور وضو کیا کریں۔ آگے 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھوئیں، پھر 3 اچھا، پھر فرمایا گیا بڑی پیاری بات، کہا جب بندہ وضو کرتا ہے نا، جب تک باوضو رہتا ہے، نیت کی، بسم اللہ شریف پڑھی،
وضو کیا, کہا جب تک باوضو رہے گا فرشتے اس کے نام اعمال میں نیکیاں ہی لکھتے رہیں گے. آپ بیٹھے ہیں, وضو کیا, تیمم, نیت بسم اللہ شریف پڑھ کر جب تک باوضو رہیں گے فرشتے آپ کے نام اعمال میں نیکیاں ہی لکھتے رہیں گے. مجھے بتائیں نا, اتنی بڑی سعادت ہو, پھر ایک بندہ مومن بے وضو رہ سکتا ہے؟ اسے تو وضو سے محبت اتنی ہو جائے کہ یار میں باوضو ہوں تو فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں بھائی, وہ اکاؤنٹ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے نیکیوں کا. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن اگر ہم اس کی عادت بنا لینا کہ ہم بس باوضو رہیں گے, اس کے بے پناہ فوائد ہیں. حدیث پاک میں بہت کچھ ذکر کیا گیا, کئی حدیثیں, یہاں تک آیا کہ فرشتے اس شخص کی حفاظت کرتے ہیں کہ جو باوضو رہتا ہے. ایک شخص ہے 6 گارڈ رکھے, ہزاروں روپے کی تنخواہ دی, پھر بھی محفوظ نہیں. کہا جو وضو کر لے گا اور کامل وضو کر لے گا, اللہ رب العالمین فرمایا وہ فرشتے اس شخص کی حفاظت کریں گے جب تک وہ باوضو رہے گا. فرمایا وہ اللہ رب العالمین کی امان میں آ جاتا ہے جو باوضو ہو کر اپنے گھر سے نکلتا ہے. تو ہمیں چاہیے باوضو رہنے کی عادت بنا. جب باوضو رہیں گے نا تو ہمیں, آپ دیکھیں گے شیطان کے حملے سے بھی آپ محفوظ ہو جاتے ہیں. روایت میں آیا جو باوضو رہتا ہے شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. آج شیطان کس کو وسوسے نہیں دیتا؟ ہر کسی کو وسوسے دیتا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ باوضو رہیں, شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہیں. آپ کی خلوت, آپ کی تنہائی پاکیزہ ہو جائے گی جب آپ باوضو رہنے کی عادت بنا لیں گے. تو ہمیں چاہیے اس چیز کو چھوٹا نہ سمجھیں. جب وضو ٹوٹے کتنا منٹ, 30 سیکنڈ, 1 منٹ, 1.5 منٹ, بہت زیادہ 2 منٹ, لیکن جو اجر مل رہا ہے کتنا بڑا اجر. جب تک باوضو ہیں نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں فرشتے لکھ رہے ہیں. آپ فرشتوں کی حفاظت میں, فرشتوں کے حصار میں, ناگہانی آفات سے محفوظ رہیں گے, ناگہانی موت سے محفوظ, حادثات سے محفوظ ہو جائیں گے, جسم کے اعضاء کے خراب ہونے سے آپ محفوظ ہو جائیں گے اگر آپ باوضو رہنے کی عادت بنا لیں. کتنی بڑی نیکی کی بات. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی آگے. پھر 3 مرتبہ دانتوں کی ہر جانب. اچھا, اب وضو کرنا ہے تو آپ بیٹھ گئے, آپ نے نیت بھی کر لی, بسم اللہ شریف بھی پڑھ لی. اب بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے. اچھا, بعض لوگ کیا کرتے ہیں, وہ جلدی کرتے ہیں تو کونیوں سمیت ہاتھ نہیں دھوتے. فنگرز تو آپ کی دھل جاتی ہیں, انگلیاں تو دھل گئیں, اب ہتھیلیاں اور یہ کونیاں آپ کی نہیں دھل پاتی. دیکھیں دین کتنا پیارا ہے, ہمارا کتنا پیارا مذہب ہے, ہمیں کتنی پیاری باتیں سکھاتا ہے, ہماری صحت کا خیال کتنا ہے. یہ جو ہاتھ دھونے کا کہا گیا نا, اس وجہ سے کہا گیا کہ کبھی کوئی کہاں سے آ رہا ہے, کبھی کوئی کہاں سے آ رہا ہے, کوئی مزدور بھی ہے, کوئی لوہے کا کام کرنے والا بھی ہے, کوئی مختلف کام کرنے والے ہیں. ان کے ہاتھوں میں اگر کوئی نجاست لگی ہو, اگر وہ آ کے ڈائریکٹ کلی کر لے گا نا تو وہ آثار, یا نجاست نہ بھی ہو, سمجھے زنگ لگا ہو, کوئی اور چیز لگی ہو, تو اگر ڈائریکٹ آ کے کلی کرے گا تو وہ اثرات اس کے ساتھ جسم میں جائیں گے جو جسم کے لیے نقصان دہ. دین ہماری کتنی حفاظت کرتا ہے. کہا پہلے آ کے اچھے سے ہاتھ دھو لو, دونوں ہاتھ اچھے سے دھو. جب اچھے سے ہاتھ کونیوں سمیت دھل گئے, ہاں اب کلی کرو, اب تمہارے ہاتھ صاف بھی ہو گئے اور پاک بھی ہو گئے. اب کلی کرنی ہے. کلی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب پانی لیں گے نا تو منہ کا پورا حصہ, چاہے اوپر کے جبڑے, نیچے کے جبڑے, آگے کی داڑھ, پیچھے کی داڑھ, سارے حصے میں پانی پہنچنا ضروری ہے. اور فرمایا گیا غرغرہ کرنا واجب ہے. اگر کوئی وضو کر رہا ہے تو غرغرہ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. یعنی اپنے پانی لینا ہے تو اوپر کر کے حلق کی یہاں تک پہنچانا ہے. لیکن ہمارے توجہ اس طرف نہیں ہوتی. اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو آپ کا کامل وضو ہی نہیں ہوگا. جب کامل وضو ہی نہیں ہوا تو پھر وہ وضو کی برکتیں بھی آپ کو نصیب نہیں ہوں گی. تو پانی لینا ہے منہ کے پورے حصے میں. اگر کوئی بال کی نوک کے برابر بھی جگہ منہ میں سوکھی رہ گئی نا تو وضو نہیں ہوگا. تو جلدی وضو کرنے کے بجائے بے شک 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ زیادہ لگا لیجئے, لیکن صحیح معنوں میں اپنے وضو کو کیجیے. پورے منہ میں آپ پانی بہائیں. اس کے بعد پھر دائیں ہاتھ سے 3 مرتبہ کلی کرے, اور روزہ دارانہ ہو تو غرغرہ بھی کرے. روزہ ہے تو پھر غرغرہ نہیں کرنا, اگر روزہ ہے تو غرغرہ کرنا لازم ہے. اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی ڈال 3 بار ناک میں آپ پانی چڑھائیں. پانی چڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پانی کو لا کر ہلکا سا کھینچیں گے. جب سانس لیں گے کھینچیں گے تو نرم ہڈی تک خود بخود پانی پہنچ جائے. یعنی وضو اتنی پیاری چیز ہے کہ جہاں جہاں
آپ کی کوئی ڈسٹ جا سکتی ہے, کوئی میل جا سکتا ہے, کوئی جراثیم جا سکتے ہیں, پورے اس مقام کو کور کرتا ہے. کہا یہاں تک پانی پہنچاؤ, اگر اندر کوئی چیز ہے تو وہ بھی وضو میں نکل جائے. آگے پھر 3 مرتبہ چہرے کو اس طرح اب چہرہ دھونا ہے. تو چہرہ دھونا ہے تو ہمارے بعض لوگ کچھ یوں بھی کرتے ہیں کہ وہ پانی لے کے مارتے ہیں. جب پانی مارا جائے نا تو اس سے چیز دھلتی نہیں ہے, پانی لوٹ کر واپسی آ جاتا ہے. اگر دیوار پر میں پانی آہستہ سے ڈالوں گا تو دیوار پر پانی زیادہ آئے گا, اور جھٹکے سے ماروں گا تو لگ کر باہر واپسی زیادہ آ جائے گا, دیوار پر کم لگے گا. تو اطمینان سے لے کر یہ بال جہاں سے جمنا اسٹارٹ ہونا شروع ہوتے ہیں, یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک, یہ تو ہو گئی لمبائی. اب چوڑائی, یہ ایک کان کی لو جہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے یہاں سے دوسرے کان کی لو, یعنی پورا فیس آپ نے کور کرنا ہے. اور داڑھی ہے تو داڑھی کو بھی دھو لیں, افضل ہے, ورنہ خلال کر لیں. تو پورا فیس اگر دھلے گا تو ہی وضو ہوگا. فرض ہے وضو کا بال کی نوک کے برابر. بال کی نوک کتنی باریک ہوتی ہے, یعنی اس کو حساب بھی لگانا بڑا مشکل ہے. اس مقدار بھی کوئی جگہ سوکھی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا. آگے پھر 3 مرتبہ کونی سمیت ہاتھ اس طرح دھوئے گے. کونیوں سمیت اب ہاتھ دھونے ہیں. چہرہ ہو گیا, کلی ہو گئی, چہرہ ہو گیا. بعض لوگ پانی لے کر یوں کرتے ہیں, پھر لے کر یوں کرتے ہیں, پھر لے کر یوں کرتے ہیں. 3 دفعہ پانی تو ہو گیا, 3 دفعہ کی فضیلت تو وہ سمجھتے مل گئی. پھر ایک دفعہ ہاتھ یوں پھیل لیتے ہیں, پھر یوں 3 دفعہ, پھر ایک دفعہ ہاتھ یوں پھیل لیتے ہیں. اس طرح جو ہے وہ جگہ سوکھی رہ جاتی ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نلکا کھولیں اور نلکے کے نیچے اپنے ہاتھ کو لے کر جائیں, اور پورے ہاتھ کو کونیوں سمیت آپ نے کور کرنا ہے. اگر کونی کے کونی کی نوک بھی باقی رہ گئی یا تھوڑی سی جگہ, کیونکہ یہاں کی جو کھال ہوتی ہے وہ تھوڑی سی سخت ہوتی ہے, یہاں کی کھال تو نرم ہے, اسموتھ ہے, آرام سے پانی چلا جائے گا. لیکن کونی کی جو کھال ہے نا, اس میں ہلکی سی کھال سخت ہوتی ہے, یہاں پانی رک جاتا ہے, صحیح جاتا نہیں ہے. تو کونی کو تو بالخصوص اچھے سے ہاتھ سے مل کر دھوئیں کہ کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے اور آپ کامل وضو کو پا سکیں. اب ہاتھ دھل گئے, اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ تر گیلے کر کے 1 مرتبہ پورا سر کا مسح کرے. جب مسح کرنا ہے تو نیا پانی لینا ہے. وہ جو ہاتھ کو ملا تھا نا اس سے کام نہیں بنے گا, اب نیا پانی آپ نے لینا. نیا پانی کیسے؟ ہاتھوں کو آپ نے تر کیا نئے پانی کے ساتھ, اب مسح کرنا ہے. مسح کر جی نہیں, وضو تو ہو جائے گا. اگر بسم اللہ نہیں پڑھی وضو ہو جائے گا, نیت نہیں کی تب بھی وضو ہو جائے گا, لیکن وضو کا ثواب نہیں ملے گا, وہ برکتیں نہیں. جی ہاں ہاں, زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب آپ ڈالیں نا تو یہ کوشش کریں کہ جتنا پانی آئے گا نا, اگر آپ اس کو یوں لے کر زیادہ اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو پانی نیچے گر جاتا ہے. یا آپ اپنا سر نیچے رکھیں اور پانی کو پھر یوں لے کر آئیں. اگر پھر بھی احتیاطاً آپ اوپر مزید اس پہ ہاتھ پھیر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں. اچھا, مسح کرنا ہے نا تو یہ ہاتھ ہے آپ کے, یہ ہاتھ پورے یوز ہوں گے, فرنٹ سے بھی یوز ہوں گے, بیک سے بھی یوز ہوں گے, ساری فنگرز بھی یوز ہوں گی مسے میں. دونوں ہاتھ کس طرح یوز ہوں گے کہ سب سے پہلے ہم اس کی ہتھیلیوں کی بات کرتے ہیں, اور یہ 3 فنگرز آپ ان کو اس طرح ملا لیں گے, ٹھیک ہے. ان تینوں انگلیوں کو, یہ جو 3 فنگرز ہیں, اس کی یہ والی سائڈ, فرنٹ کی جو سائڈ ہے, اسے آپ یہاں سے لے کر جائیں گے پیچھے تک. ذرا لے کر جائیں پیچھے تک, یہ بال جہاں ختم ہو رہے ہیں یہاں تک لے کر گئے. اب ریورس آنا ہے, تو یہ تو یوز ہو گئی انگلیاں, اب ہتھیلیوں کی باری. اب یوں ریورس آئیں, یوں آ گئے. اب کتنی فنگرز رہ گئیں؟ یہ 2 فنگرز رہ گئیں. اس سے کانوں کا خلال کریں اچھے سے. اب رہ گئے تھم, اس تھم سے آپ کان کے بیک سائڈ کو کور کر لیں گے. تو یہ تو فرنٹ کا پورا حصہ یوز ہو گیا. ایک دفعہ آپ دوبارہ کر کے دکھائیں, کیسے کریں گے؟ یہ 3 فنگر یہ والے
ان کی غلطی آپ لوگوں نے بتانی ہے. پھر واپس ہوتے لیے نہیں. ہاں جی, کون صحیح کر کے دکھائے گا؟ جی آپ سے. ہاں ابھی تھوڑا سا اور پیچھے جانا ہے, پیچھے پورا جانا ہے. صحیح. اچھا جی, ہاں آپ کر کے دکھائیں. ہاں گردن کیوں چلے گئے بھائی؟ گردن نہیں جانا, گردن ابھی باقی ہے. ہم نے گردن کی بات نہیں کی. جہاں بال اینڈ ہو رہے ہیں بس وہیں تک آنا ہے. گردن ہم بعد میں آئیں گے. ہم بس. ہاں زبردست. اب آگے. اچھے سے. نہیں یہ والی فنگر. ہاں یہ ہو گئی. اب یہ اس انگلی کا کام سے کوئی کام نہیں ہے, تو پورا ہاتھ یوز کرنا ہے. تاکہ دیکھیں ایک چیز جو ایک دفعہ یوز ہو گئی نا, شریعت نے اسے دوبارہ یوز نہیں کیا. یعنی ہماری صفائی کا اور نفاست کا نظام شریعت ایسا ہمارے لیے کرتی ہے کہ جو ایک دفعہ فنگرز یوز کرنے کا ہم نے دوبارہ یوز نہیں کرنا, اب دوسری یوز کرنا ہے. تو یوں گئے, پھر یوں آئے, پھر اس سے یہاں کر لیا, تھم سے بیک سائڈ, اب رہ گئی یہ حصے. تو اب یہ گردن کے لیے. گردن کا مطلب گردن, گلا نہیں. گردن تک ہی آپ نے رہنا ہے. گلے کا مسا کرنا یہ مکروہ ہے. کچھ لوگ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں, یہاں سے یوں لے آتے ہیں, یہاں سے یوں لے آتے ہیں, ایسا کرتے ہیں نا, یہاں سے یوں لے آتے ہیں, یہاں, یا بعض لوگ یوں بھی کر لیتے ہیں. تو گردن کا مسا کرنا مکروہ ہے. گردن کا مسا نہیں کرنا ہے, صرف گلے کا بہت معذرت, گلے کا مسا کرنا مکروہ ہے. گردن کا مسا کرنا ہے, گلے کا نہیں کرنا. تو وضو میں یوں لے کر آنا یہ مکروہ عمل ہے. صرف گردن کا آپ کریں گے تاکہ آپ کی گردن تو کور ہو جائے, لیکن گلے کا مسا نہیں کرنا. تو یہ چہرہ ہو گیا, کلی ہو گئی, مسا ہو گیا. اب آخری کونی کا ایک بار اور بتا دیں کہ مطلب یہ جیسے ہم پورا دھوتے ہیں ایک دفعہ, 2 دفعہ, اس طرح 3 ٹائمز, تو یہ ہے یا نہیں ہے پانی؟ دیکھیں 3 ٹائمز پتہ کیوں کہا گیا, کیونکہ پہلے اس طرح نلکے تو نہیں تھے نا, نلکے نہیں تھے. اب کیا ہوا تھا, مشکیزوں سے لوگ وضو کرتے تھے. تو تھوڑا پانی لیا, اس سے ملا, پھر پانی لیا, پھر ملا. اب آپ کے پاس نلکے ہیں تو وہ تو اور آسانی ہو گئی. آپ نلکا کھولیں اور ہاتھ ہی نلکے کے نیچے لے جائیں, تاکہ کوئی جگہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح پانی نہیں ڈالے. کر سکتے ہیں اس طرح بھی, آپ 3 دفعہ کر سکتے ہیں, کرنے میں حرج نہیں ہے. لیکن زیادہ بہتر طریقہ کہ جس میں سوکھی جگہ باقی نہ رہ جائے وہ یہ ہے کہ آپ نل کے نیچے لے کے 3 ٹائمز کریں اس کو پورا اچھے سے. ایک دفعہ میں بھی اگر آپ نے پورا صحیح سے دھو لیا تو وہ دھل جائے گا. ہاں وہ 3 دفعہ احتیاطاً کہا گیا کہ کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے. اگر ایک دفعہ میں ہی پورا آپ جا کر دھو لیتے ہیں تو پانی بہ جائے. ہاں بس ضروری, بالکل ایسے. آگے پھر شہادت کی انگلیوں سے کانوں کے اندرونی حصوں کا مسا کرے, اور انگوٹھوں سے کانوں کے بیرونی حصوں کا مسا کرے, اور ہاتھ کی پشت سے گردن کا مسا کرے. پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئیں. پھر پہلے اب باری ہے پیروں کی. اچھا پیروں کی باری ہے. تو ہمارے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب پیر دھوتے ہیں تو ایڑیوں کا خیال نہیں کرتے. ایڑی کی طرف کوئی جگہ سوکھی رہ جائے. حدیث پاک میں آیا جو وضو میں ایڑی کو نہیں دھوئے گا نا, اللہ رب العالمین اس کی ایڑیوں کو جہنم میں جلائے گا. تو بڑی تاکید کی گئی ایڑیوں کو دھونے کے لیے, کیونکہ پانی اوپر سے آتا ہے نا تو وہ یہاں سے اور یہاں سے بہہ جاتا ہے, ایڑیاں سوکھی رہ جاتی ہیں. تو اس کے بارے میں بڑی تاکید سے کہا گیا کہ جب وضو کریں تو ایڑیوں, یہ جو آپ کے ٹخنے ہیں نا دونوں سائڈ, اس طرف ایک سخت ہڈی ہے, کس طرف, ان کو سمیت انکلوڈ ان کو کرتے ہوئے آپ نے پورے پیر کو اچھی طرح سے دھونا ہے. آگے اچھا ہم لوگ اکثر بیشتر یہ کرتے ہیں کہ پینٹ پہنی ہے تو ٹانگ اٹھانا, بیسن میں رکھنا بڑا ایک مشکل لگ رہا ہوتا ہے. مسلم شاور سے دھو لیا ایسے ہی, یا مگا ڈال لیا. دیکھیں اگر آپ نے مسلم شاور سے دھو لیا یا مگے سے دھو لیا اور اس میں ایڑی سوکھی رہ گئی تو وضو نہیں, وہ ہو جاتا ہے پورا. یا اگر آپ نے دھو لیا تو وضو تو آپ کا ہو جائے گا. اور جو انگلیوں سے ایسے صاف کرنے کا, اب وہ اس پہ آ رہے ہیں ہم, اگلا پوائنٹ وہی ہے. جی
پھر دونوں پاؤں ٹخنے سمیت دھوئیں، پہلے دائیں اور بائیں پھر دھوئیں، دونوں پاؤں کی انگلیوں کے درمیان بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خلل کریں، اس طرح اچھا خلال کرنا ہے انگلیوں کا، ہاتھوں کی فنگرز کا بھی کرنا ہے، پیروں کی فنگرز کا بھی کرنا ہے۔ ہاتھوں کی فنگرز کا بعض لوگ یوں یوں کرتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس سے خلال صحیح انداز سے نہیں ہو پاتا۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ریورس یوں آئیں، یوں، جب یوں آئیں گے نا تو کوئی جگہ باقی نہیں رہ جائے گی۔ اسی طریقے سے اس ہاتھ کی انگلیوں کو خلال یوں کریں، جب یوں کریں گے نا تو کوئی جگہ خالی نہیں رہ جائے گی، بیچ میں کوئی جگہ سوکھی ہوگی تو وہ بھی سوکھی، وہ بھی تر ہو جائے گی۔ اچھا اب پیروں کی انگلیوں کا خلال زیادہ امپورٹنٹ، سوکھی جگہ پیروں پہ زیادہ رہ جاتی ہے۔ الٹا ہاتھ اور یہ چنگلی یہاں سے شروع کریں گے، سیدھے ہاتھ کی چنگلی سے، 1 2 3 4 پھر 5 6 7 8 9 اس طرح سے، یعنی سیدھا پیر اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی فنگر سے لاسٹ سے شروع کریں گے ایک ایک کرتے ہوئے، اور یہاں سے لے کر آپ پھر الٹے پیر کی چنگلی پہ اس کا اختتام کریں گے۔ اس کے بعد بہت پیاری دعا سکھائی گئی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ بھی پڑھنا چاہیے، اور وضو کے بعد کی یہ دعا بھی آئی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو وضو کے متعلق ہم نے یہ بات، بس یہ ایک پیج ہم اور پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ کلاس اینڈ۔ اچھا وضو کے متعلق کچھ چیزیں ہیں، کچھ فرائض ہیں۔ فرائض کتنے ہیں؟ 4 ہیں، جی پڑھ لیجئے۔ وہ امور جن کے بغیر وضو نہیں ہوتا انہیں فرائض وضو کہتے ہیں۔ فرائض وضو، فرض وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض۔ کون کون سے؟ مکمل چہرہ دھونا، چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا، کونوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا، 1/4 سر کا مسح کرنا۔ اچھا جو ہم نے مسح سیکھا وہ سنت ہے، وقت کم ہے، وقت جا رہا ہے، تو 1/4 یعنی ہاتھ گیلا کر کے اگر ہاتھ کو یوں بھی پھیر لیا تو مسح فرض ادا ہو جائے گا۔ ہم نے جو طریقہ سیکھا وہ سنت طریقہ، افضل طریقہ ہے۔ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، یہ وضو کے 4 فرائض ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ سنن وضو ہیں۔ وہ امور جن پر وضو کے دوران عمل کرنے کی تاکید کی گئی ہے انہیں سنن وضو کہتے ہیں۔ سنن وضو یہ ہے نیت کرنا، نیت کرنا، تسمیہ پڑھ کر تسمیہ، تسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ بسم اللہ، اور تعوذ، ہاں بسم اللہ کو کہتے ہیں تسمیہ، اور اعوذ باللہ کو کہتے ہیں تعوذ۔ آگے دونوں ہاتھ کو گھٹوں تک دھونا، مسواک کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پورے سر کا مسح کرنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا، گردن کا مسح کرنا، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، دائیں طرف سے شروع کرنا، وضو کے بعد دعا کرنا۔ یہ سنتیں تھی۔ اب مکروہات پر آ جائیں، مستحبات۔ مکروہات وضو، کون سے امور نماز میں مکروہ ہیں، وضو میں مکروہ ہیں؟ توجہ سے، وہ امور جن پر وضو کے دوران عمل کرنا معیوب ہے انہیں مکروہات وضو کہتے ہیں۔ مکروہات وضو یہ ہیں: وضو کی سنتوں کو چھوڑنا، اوپر جو سنتیں بیان کی گئی ہیں یعنی نیت، بسم اللہ شریف اور جتنی چیزیں، ان کو چھوڑ دینا یہ مکروہ ہے، یعنی مکروہ۔ آگے منہ پر پانی مارنا، منہ پر پانی مارنا جھٹکے سے، یہ بھی مکروہ ہے۔ ایک ہاتھ سے منہ دھونا، ایک ہاتھ سے منہ دھونا بھی، جب دونوں ہاتھ اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے ہیں تو دونوں ہاتھوں کا استعمال کریں تاکہ چہرہ صحیح معنوں سے دھل جائے۔ دنیاوی گفتگو کرنا، گفتگو کرنے سے، بات چیت کرنے سے، یہ نواقض وضو، بس یہ لاسٹ ہیڈنگ۔ کون سی چیزیں نواقض وضو، کون سی چیزیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں؟ جی آگے۔ گندگی یا ریا کا خارج ہونا، گندگی یا ریح کا خارج۔ نواقض یہ ایک شرعی اصطلاح ہے، جس طرح مختلف سبجیکٹس میں ہم ٹرمز پڑھتے ہیں، اکاؤنٹس ہے تو اس میں کچھ ٹرمز ہوتی ہیں، مرچنڈائز ہے، اکاؤنٹ ریسیبل ہے، اکاؤنٹس پیبل ہے، تو ہر سبجیکٹ کی اپنی اپنی ٹرمز ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح فقہ میں بھی کچھ ٹرمز ہیں۔ نواقض جب بھی کئی لفظ دیکھ لینا، نواقض وضو آ گیا تو وضو کو توڑنے والی چیزیں، نواقض تیمم آ گیا تو تیمم کو توڑنے والی چیزیں، نواقض غسل آ گیا تو غسل کو توڑنے والی چیزیں۔ وضو کو کون سی چیزیں توڑنے والی ہیں؟ دوبارہ پڑھیے گا۔ خون یا پیپ کا، گندگی یا ریا کا خارج ہونا۔ گندگی اب وہ آگے کے مقام سے نکلے، پیچھے کے مقام سے نکلے گی، وضو کو توڑ دے گی۔ اسی طرح گیس کسی کی خارج ہوئی تو وہ بھی وضو کو۔ خون یا پیپ کا نکل کر بہنا، خون کے کیگ ہونا، خون نکلنا
پیپ نہیں. اچھا یہاں گندگی اور ری سے ایک مسئلہ مجھے یاد آیا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جنہیں پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہوتا ہے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ری کا مسئلہ ہوتا ہے. اور دونوں طرح کے جو لوگ میں نے خود بھی دیکھے. تو پیشاب کے قطرے اگر کثرت سے کسی کے آتے ہیں, یعنی اٹھے تو قطرے آ گئے, بیٹھے تو قطرے آ گئے, تھوڑا زیادہ چل لیے تو قطرے آ گئے, تو اس صورت میں تو انہیں وضو کرنا ہے دوبارہ پھر سے اور نماز پڑھنی ہے. لیکن اگر کسی کا مسئلہ اتنا شدید ہے, کسی کا مسئلہ اتنا شدید ہے کہ ایک نماز کے پورے وقت میں اسے اتنا وقت بھی نہیں مل پاتا کہ وہ وضو کر کے 4 رکعت فرض ادا کر سکے, تو پھر اسے شریعت نے کہا شرعی معذور. کیا کہا؟ شرعی معذور. اب اسے شریعت نے اجازت دی. یعنی مثال کے طور پر اس کو اور تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں. اب ظہر کا وقت ہے, ظہر کا وقت مثال کے طور پر 3 گھنٹے ہیں, تو 3 گھنٹے میں اسے اتنا وقت بھی نہیں مل پاتا کہ وہ وضو کرے اور 4 رکعت نماز فرض ادا کر سکے. اتنا وقت بھی نہیں مل پاتا کہ اس کے قطرے آ جاتے ہیں اور یا ری خارج ہو جاتی ہے, تو اسے شرعی معذور قرار دیا گیا. کہا اب اس کو شریعت نے آسانی یہ دی ہے کہ وہ ایک ہی وضو اس کے ساتھ اس پورے وقت میں جتنی نمازیں چاہے پڑھ سکتا ہے. جب وقت ختم ہو گیا اس نماز کا, نئی نماز کا وقت شروع ہو گیا, تو اب اسے نیا وضو کرنا ہوگا. یعنی اس کا وضو اب وقت کے لیے متعین ہو گیا. ظہر کے لیے وضو کیا تھا, جتنی دفعہ ری آئے, جتنی دفعہ قطرے آئیں, اس کا وضو ہے وہ نماز پڑھ لے. اب ظہر کا وقت ختم ہوگا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. عصر کے لیے اسے نیا وضو کرنا ہوگا. آگے کموڈ یوز کرتے ہیں جی, مطلب یورین کر کے فارغ ہوتا ہے تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے تھوڑا بہت کموڈ کی وجہ سے ڈراپ نکل جاتا ہے اس کا, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ جیسے اگر انڈر ویئر پہنا ہے یا شلوار قمیض پہنا ہے تو اس پہ لگ جاتا ہے. اس کنڈیشن میں اس کا کپڑا ناپاک ہے یا کیا؟ دیکھیں اصل میں اسی لیے فقہا نے کموڈ یوز کرنے سے منع کیا کہ اس میں ایک تو اس بات کا بھی اندیشہ زیادہ ہے, پھر قطرے آنے کا اور قطرے لگنے کا معاملہ الگ ہے. پھر وہ کہیں گیا ہے, اب ایئرپورٹ پر ہے, کہیں سفر کر رہا ہے, تو کموڈ ہے. اب اس سے پہلے کموڈ جس نے یوز کیا وہ پاکی ناپاکی لگی نہیں لگی اسے تو نہیں پتا, تو اس لیے اول تو کموڈ یوز کرنے سے احتیاط کرنا. مجبوری ہو تو الگ بات. انہوں نے جو مسئلہ کہا کہ اگر کوئی قطرے آ گئے اور وہ اس سے کم ہے, درہم سے جی, اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب تو آپ لوگوں کو دینا چاہیے. جی سلمان. ہاں تو ہم دیکھیں گے اگر درہم سے, اسی لیے شریعت نے اجازت دے دی کہ اگر درہم سے کم ہے, کیونکہ پیشاب نجاست ہے, کیا ہے؟ غلیظہ ہے. اور غلیظہ کا حکم کیا ہے کہ اگر درہم سے کم لگی ہے تو اس میں معافی ہے. لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے, افضل یہ ہے کہ اگر انڈر ویئر ہے تو وہ چینج کر لے, اور اگر پینٹ تھی تو اسے بھی چینج کر لے. جی وہ امور جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہیں نواقض وضو کہتے ہیں. تھوڑا اونچی آواز. نواقض وضو یہ ہے گندگی یا ریا کا خارج ہونا. گندگی ری کا خارج, یعنی آگے سے نجاست پیشاب, پیچھے سے نجاست پخانا, یا پھر ہوا نکلی, ہوا خارج ہوئی تو بھی ٹوٹ جائے گا. خون پیپ کا نکلنا, خون نکلا, پیپ نکلا, بہہ گیا, وضو ٹوٹ جائے گا. خون کی قے ہونا, ایک تو وامٹ آتی ہے کھانے کی, وہ بھی توڑ دیتی ہے, اسی طرح خون کی قے آ گئی تو وہ بھی وضو کو توڑ دے گی. کھانے یا پانی کے منہ بھر قے ہونا, ہمارے یہاں جو عموماً جسے قے آتی ہے, وامٹ آتی ہے, تو وہ منہ بھری ہوتی ہے, تو اگر وامٹ آئی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے. نہیں اس سے نہیں ٹوٹے گا. ایسا نہیں. اگر منہ بھر ہے, منہ بھر قے ہے تو وہ وضو کو توڑ دے گی. ایسیڈیٹی کا کسی کو مسئلہ ہوتا ہے, کبھی کبھی وہ کھٹی ڈکار بھی جسے کہتے ہیں, اس میں کچھ ذرات آ جاتے ہیں, ہاں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے, نماز جنازہ کے علاوہ کسی اور نماز میں کہکے لگا کر ہنسنا, لیٹ کر سو جانا. اگر نماز پڑھ رہا تھا اور ہنس گیا اور کہکہا مار دیا تو نماز تو ٹوٹی, ساتھ وضو بھی ٹوٹ گیا.
یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، شاید لوگ اس سے واقف نہ ہوں. کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کسی نے کوئی شرارت کی، کوئی مستی کی اور وہ ہنس گیا، نماز میں تھا، تو نماز تو ٹوٹی، نماز کے ساتھ ساتھ اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا. اب وہ جا کر پھر سے وضو کرے گا اور پھر سے آ کر نماز پڑھے گا. تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس لیے نماز کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ پڑھنا چاہیے. بس یہ وضو کے متعلق ہم نے آج ساری باتیں کمپلیٹ کی. آخر میں مسواک کی فضیلت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. جی چلیں، بہت اچھی بات، ماشاءاللہ. آپ سب بھی جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں؟ ماشاءاللہ الطاف بھائی بازی لے گئے آج. انہوں نے دو کہ ٹیک نہیں لگی ہوئی، اور یوں بیٹھے بیٹھے میں سو جاؤں تو وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر میں نے ٹیک لگا لی، اب میں سو گیا تو اب وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا، محفل چل رہی ہوتی ہے تو بعض لوگ محفل میں کبھی کبھی ان کو اونگ آ جاتی ہے، تو اگر وہ بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر ٹیک لگی ہوئی تھی تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہ نہیں، اب میں کوشش کروں گا ایسا ہونا ایسے کبھی کسی کے ساتھ. بالکل فرق ہے. ایک ہے مسکرانا، ایک ہے قہقہا لگانا. مسکرانا کہ جس میں آواز نہیں ہو، اور قہقہا جس میں آواز آ گئی. تو اگر نماز پڑھ رہے تھے، قہقہا مسکرانے سے نماز نہیں ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا اور نماز بھی نہیں ٹوٹے گی. اگر آپ قہقہا مار دیا، آواز آ گئی، تو اب وضو بھی ٹوٹ گیا، نماز بھی ٹوٹ گئی. جا کے وضو کریں تازہ اور پھر سے نماز. جی 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 ہاں. تو ہاں ہاں دیکھیں، مسکراہٹ اور ہنسنے میں فرق ہے. اگر مسکراہٹ تھی تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس سے نماز کا خشوع اور خضوع چلا جاتا ہے، نماز میں کراہت آ جاتی ہے. لیکن اگر کسی نے قہقہا مار دیا تو وضو بھی گیا، نماز بھی گئی، پھر سے وضو کرے. ہاں ہاں قہقہا آواز آ گئی تو پھر آپ کی نماز اور وضو دونوں ٹوٹ جائیں. ہاں تو اس سے نماز میں تو کراہت آئے گی لیکن نماز ہو جائے گی. آگے آئے گا وہ. ہاں ابھی غسل ہے، اس کے بعد تیمم ہے، ابھی 2 کلاسیں ہماری باقی ہیں نا، وہ انشاءاللہ اس میں وہ اب غسل پڑھیں گے نا، وہ انشاءاللہ اس میں آپ. جی جی ہاں 3/4 یا برمودا بھی کہتے ہیں اس کو. اچھا ہاں، وہ پہن کر پڑھی جا سکتی، لیکن ایک سوال ہے، کیا آپ وہ پہن کر اپنے باس کے پاس جاتے ہیں؟ کیوں نہیں جاتے نا، یار یہ پہن کر باس کے پاس جاؤں گا تو باس کیا کہے. تو جب مالک کائنات ہے اس کی بارگاہ میں جائیں تو بڑے اہتمام کے ساتھ جانا چاہیے. اور لباس بھی ایسا ہو، یہاں تک آیا کہ ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا کہ جسے عام لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے یا کسی دعوت میں جاتے ہوئے انسان کو کراہت محسوس ہو، ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے. ہاں ایسے ہی ہے. تو چنگلی سے شروع کریں گے، الٹے ہاتھ سیدھے پیر کی، اور الٹے پیر کی چنگلی پہ ختم کریں گے، یعنی یوں چلیں گے. ہاں کر تو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، طریقہ زیادہ بہتر طریقہ یہ. آخر میں سب سے